اور اس کی ہم نے تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپلینیشن بھی دیکھ لی تھی۔ ایک لاسٹ دعا ہماری رہ گئی تھی اور کسی نے ریمائنڈ کروایا تھا کہ لاسٹ دعا جو ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ کر دیجیے گا۔ تو وہ بھی دعا الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو تھا وہ لغو اور لہو الاحادیث جو تھی نا وہ کیوں نہیں بیٹھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو مزین کر لیا تھا، انہوں نے اپنے دلوں کو جو ہے آلٹرنیٹ چیزوں پہ جو ہے لگا لیا تھا، ان کے انٹرسٹ چینج ہو گئے تھے، ان کی جو پرسپیکٹیو تھا لائف کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ چینج ہو گیا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ اللہم حبب الینا الایمان، ان کی دعائیں کیا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس سے محبت ہو جائے، کسی ایک خاص شخص سے محبت نہ ہو جائے، ہمیں کسی کی محبت نہ مل جائے یا ہم کسی سے محبت نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان، ہمیں محبوب ہو جائے، ہمیں اچھا لگنے لگے، ہمیں محبت ہو جائے کس سے، ایمان سے، ایمان ہمیں محبوب ہو جائے۔ وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور مزین کر دیجئے اس کو ہمارے دل میں، کہ ایمان ہمارے دل میں ایسا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈیکوریشن ہو جائے۔ ڈیکور کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ ڈیکور کرنا وہی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی خالی جگہ ہوتی ہے تو آپ اس کو اچھی چیز لا کے بھرتے ہیں نا، یا آپ کچرا کنڈی لا کے بھر دیتے ہیں کہ چلو یہاں میں ڈسٹ بن رکھ دیتی ہوں، یہاں میں کچرے پھیلا دیتی ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک ایک کونے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھا ڈائننگ ٹیبل جو ہے اس کے اوپر کیا سجایا جائے، ٹیبل ٹاپ کے اوپر کیا رکھا جائے، کچن میں کیا رکھا جائے، واش روم تک کو ہم ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خالی اسپیس ہے تو اس کو ہم کوئی اچھا ٹیشو باکس لا کے رکھ دیں، ہم کوئی جو ہے اس میں گلدان لا کے رکھ دیں، ہم کوئی سوپ رکھنے کا جو سوپ بار ہوتا ہے، ہم کوئی اس کو رکھنے کے لیے ہولڈر، سوپ ہولڈر ہوتا ہے وہ کوئی اچھا لے کر آ جائیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ڈیکوریشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی ڈیکوریشن کیا تھی؟ ان کے لیے ایمان جو تھا وہ مزین، وہ چاہتے تھے ہمارے دل میں ڈیکوریٹ ہو جائے، ڈیکور کر لے ہمارے دل میں ایمان کو۔ اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتے تھے، اور اس ایفرٹ کے لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اور جب دل میں ایمان مزین ہو جاتا ہے، دل میں ایمان ہم سجا لیتے ہیں، اور کوئی بھی مزین کی ہوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیکوریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیکور کرنا، کھانے کے اوپر ہم کوئی بھی چیز اس کو کتنے خوبصورتی کے ساتھ، ٹماٹر کچھ لوگ سیلڈ بناتے ہیں، ٹماٹر اچھی سی اس کی کٹنگ کر کے رکھیں گے، انین کو کٹ کر کے رکھیں گے اچھے سے، اور کوئی جو ہے ٹماٹر کا وہ ہارڈ بھی بنا لیتے ہیں، کوئی فلاور بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ ٹماٹر تو آپ سرکل میں کاٹ لیں، اسکوئرز میں کاٹ لیں، چھوٹا چاپ کر کے کر لیں، کھانا تو آپ نے ٹیسٹ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹیسٹ میں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگے، خوبصورتی پیدا ہو، کھانے والے کی آنکھوں کو اچھا لگے وہ۔ تو جب دل میں ایمان مزین ہو جاتا ہے تو انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اس شخص کو، اس سے کسی کو کراہیت نہیں آتی۔ تو دل میں مزین ہونا ایمان جو ہے اس کا جو ہے وہ یہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ خوبصورت انسان لگے گا، ٹھیک ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ لہو الحدیث، لغویات اور اس فضول چیزوں میں جو ہے نا اس کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اس دعا میں وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ ہمیں کراہیت آنا شروع ہو جائے، ہمیں برا لگنا شروع ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو چیز ہوتی ہے جس سے کوئی چیز فرق نہ پڑ رہا ہو، فار ایگزامپل ٹیبل ہے، میں نے اس پہ کوئی ڈیکوریشن ایسی رکھ دی ہے جس سے جو ہے وہ ٹیبل کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو گئی ہے، لیکن اب میں کوئی وہاں پہ ایسی کوئی چیز رکھ دوں جس سے اس کی رونق جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو یا اس کے امپیکٹ ختم ہو رہا ہو اس چیز کا، تو آف کورس میں وہ چیز ہٹاؤں گی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مومنوں کے دلوں میں جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حتی الامکان، کہ جس سے ان کے ایمان میں جو ہے وہ خلل آئے، یا ان کا ایمان جو ہے وہ، یا ان کا اللہ سے تعلق جو ہے وہ ڈسٹریکشن کی طرف جائے۔ تو وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، کہ ان کو کفر سے پھر کراہیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کراہیت دے دے، ہمیں پسند نہ آئے کیا چیزیں جو کفر پہ مبنی ہوں، جو فسوق پہ مبنی ہوں، جو عصیان پہ مبنی ہوں، وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہمیں سیدھے راستوں اور ایسے لوگوں میں بنائیں جو رشد جو ہوتا ہے، حکمت سے ایک ایکسٹرا لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رشد کا لیول جو ہوتا ہے وہ حاکم لیول سے، حکمت والے لیول سے ایک لیول اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا جو ہے آپ نے تب کرنی ہے جب آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہوں جہاں پہ آپ ڈسٹریکٹ ہونے کی پوری جو ہے نا دوسری جو پاور ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہو، اور وہ کر بھی رہی ہو، ڈسٹریکٹ کر بھی رہی ہو، کیونکہ ہر چیز کے لیے تو ہم جو ہیں وہ کیپیبل ہیں ہی نہیں۔ ہم کچھ چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگوں میں ہمیں رہنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈسٹریکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ماحول میں ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم وہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، یہ دعائیں آپ کو اسی سچویشن کے لیے دی گئی ہیں، آپ نے ان دعاؤں کو مانگنا ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے ان دعاؤں کو مانگنا ہے، کیونکہ ابھی ہماری ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں۔
ابھی ہم ایمان کی طرف آنے میں ہمیں کم انکلیشن ہوتا ہے اور ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، تو ابھی ایمان کو محبوب بنانا ہے، ابھی ان چیزوں کی طرف جانا ہے جو قرآن پہ مبنی ہوں، جو قرآن کی آیات ہوں، جو ہمیں حکمت دے رہی ہوں، اور ایسی چیزوں سے دور جانا ہے جو کہ انٹرنیٹ میں آپ دیکھ لیں، آپ ایک فون کھولیں گے ڈسٹریکشن کے لیے ہزاروں چیزیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ شیطان کا کام جو ہے وہ اتنا زبردست پلاننگ کے ساتھ ہے، اور ہمارا کام جو ہے وہ فلاپ پلاننگ کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ توکل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ تو اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، یہ دعا صحابہ اکرام مانگا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ڈسٹریکٹ ہوئے، فوکس رہتے تھے، جنگوں میں بھی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اتنی ہی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی لال بیگ آ جائے، کاکروچ نظر آ جائے، اور کوئی چھپکلی، کوئی بچہ چیخے ذرا سا پیچھے کے، وہ دیکھے چیوٹی جا رہی ہے اور کوئی مکھی آ گئی اور وہ ہنی بھی آ گئی، تو ہم نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہی فوکس تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تھا، ڈسٹریکشن سے وہ دور ہو گئے تھے، اس لیے ان کی نمازوں میں بھی وہ دوام تھا، ان کی جنگوں میں بھی وہ نمازیں جب پڑھتے تھے تو اتنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اسٹریٹجکلی وہ کام کیا کرتے تھے الحمدللہ۔ تو بہرحال آج جو ہے ہم دیکھیں گے سورہ لقمان میں شکر کو دیکھیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پڑی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ کی ناشکری کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات میں غنی بھی ہے، اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے، کہ ایک ہم کہتے ہیں نا، کوئی انسان جیسے بڑا کوئی کہہ رہا ہو کہ تم میرا، ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو یا نہ کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اسے تھوڑا ایک لیول ایکسٹرا بتا رہے ہیں ہمیں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ تم شکر کرو یا نہ کرو، میں سیلف سفیشینٹ بھی ہوں اور حمید، میری حمد ہو رہی ہے۔ جیسے ماں باپ کہہ رہے ہیں تم سب بھی میری ناشکری کرو، تو کیا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب ناشکری کرو بھی، تب بھی میں سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو غنی ہوں، مالا مال ہوں اس چیز سے، اور حمید، میری آلریڈی تعریف ہو رہی ہے۔ تم تعریف کر کے اپنا ہی بھلا کرو گے، میرا بھلا تو نہیں کرو گے۔ بہتی گنگا میں تم نے ہی ہاتھ دھونے، ہاں، تو یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکر کرنا جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے فائدے کے لیے، تو اپنے فائدے کے لیے ہمارے کتنے کان کھڑے ہوتے ہیں نا۔ ہمیں کوئی بتا دے کہ یہاں پہ تمہارا فائدہ ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ پلاٹ خرید لو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، یہ کپڑے خرید لو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کرا دو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کرو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، تو ہم فائدوں پہ ہمارے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں کوئی بتائے کہ یہاں پہ تمہارا نقصان ہے، دیکھو یہ کام نہیں کرنا، یہاں پہ تمہیں لاس ہو جائے گا، تو بھی ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ لاس ہونے لگا ہے۔ تو 2 کلو 3 کلو ٹماٹر کے لیے بھی ہم فائدہ نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تمہارے اپنے نفس کے لیے ہی بڑی بہترین چیز ہے، تمہارے ہی ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بڑا اچھا ہے کہ تم کیا کرو؟ شکر گزار بن جاؤ۔ اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ایک ایسے لیجنڈ نے کیا ہے، لقمان دا وائز، لقمان دا حکیم، حکیم لقمان نے یہ کام کیا ہے، جن کو ہزاروں سال لوگوں نے یاد رکھا۔ ان کی حکمت اتنی امپیکٹ فل تھی، اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہزاروں سال جو تھے ان کے بارے میں ان کی قصہ گوئی ہوتی رہی، ان کی داستانیں چلتی رہی، ان کو کوٹ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ ان کے اندر کوئی خاص ایٹریبیوٹ تھا، کوئی خاص ٹیلنٹ تھا، تو جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انشکر للہ، ان کو حکم دیا گیا تھا اس چیز کا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں، جو کہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں بن رہے ہوتے، اس لیے ہمارا امپیکٹ بھی نہیں ہے۔ ہمارا امپیکٹ اور چیزوں کی طرف ہے، کیسا؟ ناشکری۔ شوہر بھی کہہ رہے ہوتے تم تو ہمیشہ ناشکری رہنا، ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے تم تو ہمیشہ ناشکری رہنا، بچے بھی کہہ رہے ہوتے مما آپ جو ہے نا بس کبھی بھی گریٹفل نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی پرسنالٹی امپیکٹ فل کیسے ہوگی؟ اگر وہ شکر گزار بندہ بن جائے گا، کیونکہ حکیم لقمان ہی واز بیسیکلی اے لیجنڈ، ایک لیجنڈ کے طور پہ وہ مکہ میں جانے جاتے تھے۔ تو حکمت اور شکر جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ حکمت اور شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے دیکھا تھا کہ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ چاہنے کے لیے ہمیں اپنی ورتھ اور اپنے آپ کو ڈیزرونگ بنانا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی حکمت چاہیے، کیونکہ میں اس کو اچھی جگہ استعمال کروں گی، میں اس کو آپ کے دین کے لیے استعمال کروں گی، میں اس کو آپ کی جو آپ نے حقوق اللہ حقوق العباد دی ہیں اس کے لیے استعمال کروں گی۔ اگر تو ہم یہ اپنی دعا اللہ سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے اس مشن کے لیے وہ حکمت چاہیے ہوتی ہے، ایک تو حکمت ہوتی ہے نا کہ بس سمجھدار ہو جاؤں میں، تاکہ میں بڑی اچھی معاملہ فہم انسان بن جاؤں اور میں بڑے اچھے سے گھر چلانے لگوں، یہ بہت چھوٹا لیول ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور حکمت دی ہوئی ہوتی ہے آلموسٹ سب، ہر کوئی جو ہے اپنی حکمت کی بیس پہ
ایکچولی حاکم جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک جو ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے، اگر آپ عربک وکیبلری اور لنگوسٹک پہ اگر آپ جائیں تو حکم جو ہوتا ہے نا، ایکچولی اسٹرانگ، کسی بھی انسان کا جو ہے نا وہ زور آور ہونا، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حاکم. حاکم جو ہوتا ہے وہ یا جیسے ہم بولتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر والا جو کیٹیگری آتی ہے، کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اتنی پاور رکھے، اتنی اس کے اندر حکمیت ہو کہ وہ کوئی فیصلہ کرا سکے لوگوں سے، ٹھیک ہے. اس کیٹیگری میں یہ حکم یوز ہوتا ہے، اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں اس کو، کہ ایک انسان اتنا کانفیڈنٹ ہے، اتنا بولڈ ہے، اس کو اپنے فیصلے پہ اتنا اعتبار ہے اور اعتماد ہے کہ وہ لوگوں سے وہ فیصلے کروا سکے، اور اپنی زندگی بھی، یعنی کہ اتنا سیلف کنٹرول اس کے اپنے اوپر بھی ہو اور لوگوں سے بھی کروا سکے. ہم کسی کنفیوژن میں ہی رہتے ہیں، ہم کسی بے چینی میں ہی رہتے ہیں، ہم کسی شک و شبے میں ہی رہتے ہیں، اچھا یہ کریں کہ نہ کریں، ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا، آپ کو یہ جانا ہے کہ نہیں جانا. ہر وقت ہم ایک کنفیوز اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم حکیم نہیں بن رہے ہوتے. حکیم انسان کو اگر آپ سمجھیں گے اور آپ خود بھی جب دعا بھی کریں گے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود سکھاتا چلا جائے، کیونکہ ایک دو سیشنز میں آپ کو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو موٹے موٹے پوائنٹ سمجھ آ جائیں گے. کسی کو کوئی چیز کلک کر جائے گی، کسی کو کوئی چیز کلک کر جائے گی. حکمت ایکچولی انسان اپنے سینیریو میں، اپنی سچویشن میں، اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہے. تو حکمت یہ ہوتی ہے کہ زور یا پاور کا استعمال کرنا، کانفیڈنس کا استعمال کرنا، اس چیز پہ شرح صدر ہو جانا کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو نمازوں کے لیے جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں مسجد، ان کو شرح صدر ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان نمازوں کے اول وقت میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ مال جو ہے وہ دنیا میں اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو حدیث کا، تو مال تو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے، لیکن آج جو ہے نا میں نے مال سے جو ہے نا ایک ٹریڈنگ کی ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں دوسری صف میں تھا اور پہلی صف میں جو تھا ایک بدو تھا، یعنی کہ کوئی غریب انسان تھا، ولیجر تھا، وہ اس پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا. اب میرا دل تھا کہ میں پہلی صف میں آ جاؤں، کیونکہ مجھے پہلی صف کی جو ہے وہ سگنیفیکینس پتہ ہے، امپورٹنس پتہ ہے کہ پہلی صف کی نماز میں جو پہلی صف میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. تو میں نے کیا کیا، میرے پاس کچھ دینار تھے، تو میں نے وہ دینار اس کو دے دیے کہ تم پیچھے آؤ گے کیا. تو وہ جو تھا اس نے چند دیناروں کے عوض جو ہے پیچھے آ گیا، سیکنڈ صف میں آ گیا اور میں پہلی صف میں چلا گیا. تو میں نے بڑی اچھی ٹریڈنگ کی. تو یعنی کہ مجھے پیسوں کا فائدہ ہی ہوا، میں نے اسے ایمان خرید لیا، نیکی خرید لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، یہ جب تک پیسہ تمہاری جیب میں تھا تم دوسری صف میں تھے، جب پیسہ اس کی جیب میں چلا گیا تو وہ دوسری صف میں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کو جس طریقے سے حکمت سکھایا کرتے تھے، جس طریقے سے ویلیو بتایا کرتے تھے کسی بھی چیز کی، اس کی وجہ سے نا صحابہ کرام بھی، باقی لوگ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا جنگوں میں بھی ان کا خشوع رہتا تھا، کیونکہ وہ اس کانٹیکسٹ کو، اس مقصد کو سمجھ گئے تھے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہمیں کس کو خوش کرنا ہے. اب جس کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اذان کے جواب دینے کی اہمیت کیا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اہمیت کیا ہے، تو وہ انسان حکیم انسان کہلائے گا. باقی لوگوں کی نظر بیوقوف، چھوڑو چھوڑو ابھی تمہیں کیا لگ گئی، نماز کے لیے بہت ٹائم ہے نا. تو ان کو، باقی لوگوں کو وہ انسان بیوقوف لگ رہا ہوگا، لیکن وہ انسان اتنا اسٹرانگ ہوگا اپنے عقیدے پہ کہ، اور حکیم ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے لیے باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے، تو میرے لیے آخرت کی کام کیا ہے، نماز پڑھنا. تو بالکل حکمت جو ہے، حکیم انسان اپنی چیزوں کو ایسے پرائیورٹائز کر رہا ہوتا ہے، ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو. تو ایک انسان جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا اس کی جو کیٹیگری ہے یا اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے، اس کا اظہار وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے، حکمت کا، تشکر کے ساتھ. وہ ایک ہولسم مشکور انسان ہوتا ہے، شکور انسان ہوتا ہے، گریٹیٹیوڈ سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میں حکیم ہو گئی ہوں، میں حکمت کے کس لیول پر ہوں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا شکر کو. آپ نے دیکھنا پڑے گا مجھے کتنا شکر آ گیا، تو آپ کو اپنی حکمت دیکھنی پڑے گی. تو یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. حکمت اور شکر جب ہم قرآن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم قرآن سے جب حکمت لے رہے ہوتے ہیں، حکمت ہم بہت ساری جگہوں سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو حکمت دے رہا ہوتا ہے وہ قرآن دے رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والا دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ سورہ الکہف میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا سورہ الکہف میں، اور وہ دجال سے بچنے کی سورہ ہے پوری، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ ویکسین ہے، ایک ایسی ویکسین ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے گی. تو اس لیے اس سورہ میں ایک ایک حکم جو ہے وہ نہ صرف پڑھنا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن فوری فوری ہونی چاہیے، فوری فوری، کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اور آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے. کیونکہ دجال کا جب ظہور ہوگا، ظاہر ہے ہم ہوں یا نہ ہوں، بچے تو ہوں گے، پھر آگے وہ ٹرانسفر کریں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جو ہیں نیک لوگوں کے ساتھ صبح شام بیٹھا کریں، جو صبح شام اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں.
ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کیسے سمجھ رہے ہیں، وہ دین کو کیسے سمجھ رہے ہیں، وہ حکمت کو کیسے سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کو کیسے سمجھ رہے ہیں. تو وہ آپ کو کچھ عرصے ٹرینڈ کر دیتے ہیں. باقی آپ اپنا چل سو چل کام ہو جاتا ہے، پھر ہر انسان اپنی ڈومین میں، اپنی کیپیسٹی میں، اپنی شاکلہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو چیزوں کے بارے میں سوچوانا، دکھانا کہ اچھا یہ قرآن کو ایسے کیسے سمجھ گئی، یہ سیرہ کو ایسے کیسے سمجھ گئی، یہ حدیث کو ایسے کیسے سمجھ گئی، یہ عقیدے کو ایسے کیسے سمجھ گئی، یہ روزوں کو ایسے کیسے سمجھ گئی. تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ اینگل ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حکمت ہم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے 3 کیٹیگریز یوز ہوئی ہیں: تذکر، تفکر اور تدبر. تذکر کیا ہوتا ہے؟ تذکر یا تذکر ذکر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر، یاد دہانی. قرآن آپ کو تذکرہ ہے، آپ کے لیے تذکرہ کا مطلب ہے ریمائنڈر ہے. اب انسان جو ہے وہ جو انسان کا اپنا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا ہے انسان، ٹھیک ہے، وہ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے نسیہ کا مطلب یہی ہے کہ بھولنے والی مخلوق، ہم بھولنے والی مخلوق ہیں. تو اس کے لیے کیا آیا ہے؟ تذکرہ. تذکرہ کیا ہے؟ القرآن. قرآن ہمیں ریمائنڈر دے گا. کس چیز کا ریمائنڈر دے گا؟ کہ کھانا پک گیا نہیں پک گیا، پریشر کوکر چلا ہوا ہے تو سیٹی کتنے سیٹیاں پہ کھانا، ایسا ریمائنڈر نہیں دے گا. قرآن آپ کو ریمائنڈر دے گا کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ ابھی ایمان، احسان، تقوی کے کس لیول پر ہیں. آپ اور لوگوں کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں اور کچھ لوگوں کو دیکھ کے ڈی موٹیویٹ ہوں. کون سے لوگوں کو دیکھ کے ڈی موٹیویٹ ہوں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ لوگ جو دنیا میں بنانے میں لگ گئے تھے ان کو دیکھ کے آپ کو باقی دنیا کی طرف سے ڈی موٹیویشن آئے گی، اور اہل ایمان کو دیکھ کے آپ کو موٹیویشن آئے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ تذکرہ، قرآن جو ہے وہ تذکرہ ہے. تو ہم قرآن سے پہلے کیا لیں گے؟ حکمت کے طور پہ تذکرہ. ہم نصیحت لیں گے، ریمائنڈرز لیں گے. جب بھی آپ کو کسی بھی سچویشن میں آپ ہیلپ لیس فیل کریں، آپ لاسٹ فیل کریں، آپ قرآن کو ایز اے تذکرہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری میں آتا ہے قرآن تفکر. تفکر کی کیٹیگری ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تذکرہ بھی استعمال کیا ہے، تفکر بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تفکر نہیں کرتے ہیں لوگ. تو تفکر جو ہے وہ کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ فکر کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں فکر مند ہو جانا. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے، مجھے اپنے شوہر کی فلاں چیز کی بہت فکر ہے. تو فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی ایک خاص کیٹیگری میں آپ اب کنسرنڈ ہو جائیں. جیسے آپ نے تذکرہ لیا، ریمائنڈر لیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ریمائنڈر ملا یہ ہے وہ، اب آپ کو اندازہ ہوا حکمت نہیں ہے، یا آپ کو اندازہ ہوا میرے اندر شکر نہیں ہے، یا آپ کو اندازہ ہوا میرے اندر تخلیق کائنات کو دیکھنے کی جو ہے نا وہ ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. تو کسی بھی چیز کے بارے میں ریمائنڈر کا مل جانا اور پھر اس پہ تفکر کرنا، کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے اس کی فکر کرنا شروع کر دینا. اور فکر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں کہ میں اس کو کیسے کروں، کیسے. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے نا اسکن پہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو آپ اپنا آپ دیکھیں آپ نارمل آپ کی صحت نہیں لگ رہی ہے، تو پھر آپ کہیں گے اچھا مجھے تو واقعی فکر ہو گئی ہے، مجھے اس نے فکر مند کر دی ہے. یا کوئی کہے گا آپ کا بچہ جو ہے نا وہ نارمل نہیں لگ رہا ہے، ہنستا نہیں ہے یا یہ نہیں کرتا، تو آپ کہیں گے ہاں مجھے فکر ہو گئی ہے، اس نے یہ بات بولی. تو فکر کا مطلب ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ریمائنڈر لیا، بلکہ اس سے اگلا لیول ہوتا ہے کہ آپ نے اب اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کو اس کی روک تھام کے لیے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے تدبر. تذکر، تفکر اور تیسری تدبر. تدبر کی کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ پھر پورا کا پورا جو ہے اس چیز کے بارے میں انوالوڈ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ آپ کو بچے کے بارے میں ایک سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کسی سیشن میں تھے، انہوں نے بتایا کہ بچوں کی ہیلتھ جو ہے نا وہ کیسے دیکھنی چاہیے، ان کو ایٹنگ ہیبٹس کیا ہونی چاہیے، شوگر کتنی دینی چاہیے. اب آپ کو یہ ریمائنڈر ملا، ٹھیک ہے، آپ کا یہ کیا ہو گیا؟ تذکر ہو گیا. پھر آپ کو فکر ہوئی کہ ہاں میرے بیٹا جو ہے وہ یہ چیز کرتا ہے، اس کی آپ کو فکر ہوئی، اس کے آپ نے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا. پھر اب آپ نے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن سے ایک الگ لیول ہے جو کہ کیا ہے کہ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا شروع کیا، چیک اپ کرانا شروع کر دیا، ٹریٹمنٹ کرانا شروع کر دیا. کچھ بہت ٹائم لگتا ہے اس چیز کو کہ ٹیسٹ کرایا، یہ کرایا، پھر اس کے سمٹمز دیکھے، پھر جب تک تسلی نہیں ہو گئی تب تک اس کو کرواتی رہی، اور پھر تسلی ہونے کے بعد بھی فکر مند رہی کہ ہو سکتا ہے یہ سمٹم اس کو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، 1 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 2 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں. تو قرآن کے لیے تدبر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا عربک گرامر پہ پورا عبور ہونا، مختلف مفسر رائے کو دیکھنا، ان کی آراء کو دیکھنا، اس کے علاوہ آپ کا سیرہ پہ عبور ہونا. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تدبر کے لیول پہ لے کے جاتی ہیں. تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ قرآن سے کیا لے رہا ہوتا ہے؟ پھر حکمت لے رہا ہوتا ہے. پھر وہ اپنی زندگی پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات پہ، اپنے سچویشنز پہ، اپنے سرکمسٹانسز پہ، اپنی نعمتوں پہ، نعمتوں کے چھن جانے پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. تو حکیم انسان کون ہے؟ حکیم لقمان، جن کو اللہ نے کیا دی؟ حکمت دی. ان کو کیا تھا؟ نفس پہ کنٹرول تھا. ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت زیادہ سیلف کنٹرول تھا. جیسے ہم نے دیکھا ان کے بارے میں کہ وہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہی نہیں تھے، کسی سے لینے دینا رکھا وہی نہیں تھا. اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے
کہ میرے سامنے کچھ چیز ہو رہی ہو اور میں اپنے کام سے کام رکھوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج کل تو کام ہی یہ ہو گیا کہ چلتے چلتے آپ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلی بھی بلیاں لڑ رہی ہیں تو لوگ فون نکال کے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی صلح صفائی کرانے کے بعد ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی فوراً ہمیں ہر کسی میں گھسنا ہوتا ہے، ہر کسی کے معاملے میں گھسنا ہوتا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور شیئر کر رہا ہوتا ہے جس کا اس کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل بے مقصد چیزوں کی شیئرنگ ہو رہی ہے، بس کیونکہ یا آپ کے گروپ میں اس فلاں میں یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا، انڈیا میں یہ ہو گیا، جاپان میں یہ ہو گیا، آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو حکیم لقمان کیا تھے کہ وہ ان کے اندر سیلف کنٹرول تھا، ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ حکمت رکھتے تھے۔ عبادات کی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ وہ عبادات کی پوری انڈرسٹینڈنگ تھی، کب کیسے کہاں کیا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیپیسٹی کے ساتھ ان کو یہ حکمت دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے زمانے کی جو عبادات تھی ان کو سمجھ کے کرتے تھے، اور جیسے ہم آگے آیا دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی توحید کا اور باقی چیزوں کی جو ان کو نصیحت کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بہترین بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، حکیم لقمان کیا کرتے تھے، بہت اچھی بات کیا کرتے تھے، مختصر بات، ٹو دا پوائنٹ بات اور ایکوریٹ، موقع کے لحاظ سے سچویشن کے لحاظ سے بات کرتے تھے، اور علم کو عقل کے ساتھ کوآپریٹ کر کے رکھتے تھے کہ علم اور عقل دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں کوآپریٹ، ان کی آپس میں کوآپریشن ہو۔ وہاں سے رکتے تھے جہاں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کوالٹیز ڈیولپ انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی کہ اللہ نے جس چیز سے روک دیا ہے مجھے وہ نہیں کرنی ہے، یہ ان کی بہت بڑی کوالٹی سامنے آتی ہے ان کی، اگر آپ جو بھی ان کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اوتھینٹک ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے بارے میں جو بھی ریسرچ کی گئی ہے تو آپ کے سامنے جو ان کی پرسنالٹی آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنا سیلف کنٹرول رکھتے تھے، جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے رک جاتے تھے۔ میں اور آپ رکتے ہیں، ہمیں آج 10 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا، ہم پھر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، ہم پھر کہتے ہیں اچھا ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو شروع کیا سمجھنا دین کو، ابھی تو ہم دین میں آئے ہیں، ابھی تو ہم بگنر لیول پر ہیں، ابھی تو ہم بالکل ارلی سٹیج پر ہیں، تو ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے نا، ایک دم کیسے ہو جائیں۔ یہ حکیم لقمان کی کوالٹی تھی کہ وہ جو بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ نہیں کرنا وہ نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے کہ وہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے اندر وہ اسٹرینتھ تھی، اس لیے ان کے اندر وہ پاور تھی جو کہ میرے اور آپ کے اندر نہیں۔ مصلحت پسندی ہمارے اندر بہت ہے نا، ہمارے اندر کمپرومائزنگ نیچر ہماری بہت ہے، ہر ایک کے ساتھ ہم کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کمپرومائزنگ نیچر کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی سنتا ہے، اللہ سے ہی معاملہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نہ سن رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے دین میں کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوں۔ کمپرومائزنگ نیچر تو ہوتی ہی نہیں ہے بالکل بھی مومن کی کہ وہ کسی معاملے میں کمپرومائز کر لے، تو حکیم لقمان بھی جو تو کمپرومائزنگ نیچر کے نہیں تھے۔ تو حکمت دے کر کیا کہا گیا ان کو، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ حکم کا صیغہ ہے، ان اشکر، اشکر جو ہے وہ حکم کا صیغہ ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کا۔ اور ہمیں اگر ذرا سا یہ فیل ہو جائے کہ میں ہوں سمجھدار تھوڑی سی، مجھے سب 4 لوگ کہہ دیتے ہیں گھر والے کہ تم ماشاء اللہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتی ہو، تم بہت سمجھدار ہو، اور پھر کوئی ایک آ کے مجھے کہہ دے کہ ذرا شکر بھی ادا کرو، تو میں تو چڑھ دوڑوں کہ میں تو ویسی اتنی سمجھدار ہوں، مجھے نہ بتائیں آپ کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مجھے کسی اور انسان کا، یا امی کہتے ہیں بیٹا اپنے شوہر کی ذرا شکر گزاری کرو، تم بہت آتی ہو کبھی کبھی، بڑی سمجھدار بچی ہو ماشاء اللہ تم، لیکن کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ جو ہے نا تو کبھی بھی آتی تم تھوڑی ناشکری کر رہی ہوتی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کر لیا، تو یا بچوں کے بارے میں شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں، یہ نہیں، تو بیٹا شکر گزار بنو، بس اتنا کسی کے کہنے کی دیر ہوتی ہے، ہم چڑھ دوڑتے ہیں نا اس پہ، یا آپ مجھے نہ سکھائیں، مجھے سب کہتے ہیں میں بہت سمجھدار ہوں، میں سیکھی سکھائی ہوں اور نا مجھے آتا ہے شکر کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انشکر للہ، ہم نے حکمت دی اور ہم نے اس کو کہا شکر ادا کرو، تو یہ حکم کا صیغہ ہے کہ شکر ادا کرو، اور انہوں نے شکر ادا کیا۔ اب یہاں پہ شکر کے یہاں پہ 2 معنی آئے ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں، وہ یہ آیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے حکمت دی ہے تو اللہ کے شکر گزار انسان بن جاؤ، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، اب تم کیا کرو، پہلی چیز کیا کرو کہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اپنے اوپر کوئی زوم نہ ہو جائے کہ میں سمجھدار ہو گئی ہوں یا سمجھدار ہو گیا ہوں تو بس اب مجھے تو میں تو اللہ کا فیوریٹ یا اللہ کی فیوریٹ بن گئی ہوں، بلکہ کیا ہے اب مزید شکر گزاری کی طرف آ جاؤ، گریٹیٹیوڈ کی اسٹیٹ میں آ جاؤ۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں مفسرین کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اسکالرز جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بہت شکر گزار تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت ادا کی، دونوں چیزیں اس میں، کہ یا تو وہ حکیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حکمت دی تھی تو کہا شکر ادا کرو، یا وہ واقعی بہت ہی شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ شکر ادا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت ادا کر دی۔ تو اس حساب سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حکمت دیکھنی ہو کہ آپ میں ہے یا نہیں تو اپنی شکر گزاری کا رویہ دیکھیں، آپ کی زبان اور آپ کا لائف سٹائل شکر گزاری والا ہے یا آپ کمپلیننگ میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی سی کوئی نہ کوئی آپ نکال لیتے ہیں ناشکری کا پہلو، چھوٹی سی بات پہ،
بہت بڑی بڑی باتوں پہ شکر گزار ہم ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور بڑی بڑی باتوں پہ واقعی ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے بھی حیرت زدہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس نے بہت صبر کے ساتھ وقت گزار دیا، اس کو پیسوں کی کمی تھی، اس کو لوگوں کے ساتھ لوگوں نے اس کو بہت ٹارچر کیا، لوگوں نے بہت تکلیف دی، بڑا صبر سے وقت گزارا، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملے پہ ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ناشکری کی ہے، ہم نے جہاں موقع ملا ہم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ تو شکر کرنے والا اس آیت کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ شکوہ کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ جنولی شکر گزار انسان ہے، جنون شکر گزار ہوتا ہے وہ۔ اور پھر شاکر ہونے کی بھی دو سٹیجز ہیں جو کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں کہ عربی زبان میں ایک آتا ہے شاکرون اور ایک ہوتا ہے شکورون۔ شاکرون جو ہے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم حدیث میں اپنی دعا مانگا کرتے تھے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہم اجعلنی شکورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے شکور انسان بنا دیں، شاکر نہ بنائیں، ٹھیک ہے، شکور بنائیں۔ دونوں میں فرق ہے، وہ کیا ہے کہ شاکر وہ ہوتا ہے جو نعمت ملنے پہ الحمدللہ بولتا ہے، جب اس کو نعمت دی جائے گی بس تبھی شکر بولے گا۔ شکور وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں الحمدللہ بول رہا ہوتا ہے، چاہے چھن جائے، چاہے کچھ مل جائے، چاہے کچھ چلا جائے، چاہے کچھ نہ ہی ملے، چاہے تکلیف میں ہو چاہے آسانی میں ہو، شکور انسان صرف الحمدللہ پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ ملے گا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں بڑے ہی آپ کا شکر ادا کروں گی، میں بڑی مشکور بن کے رہوں گی، نہیں، وہ ملے یا نہ ملے، چھن جائے تب بھی الحمدللہ۔ اور یہ وہ پازیٹیو بھی رہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکور انسان جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی نہیں آتی اس کے اندر، تو نفسیاتی طور پہ بھی بڑا اسٹرانگ انسان ہوتا ہے۔ اور اس ٹیلنٹ کی وجہ سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت شکر کی حالت میں ہے۔ ابن عاشور ہیں، ان کی تفسیر میں وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شکور انسان ہونا یہ وہ صلاحیت ہے شکر گزاری کی جس کو قرآن نے البقرہ میں مینشن کیا ہے، وہ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ کنڈیشنل ہے، زیادہ دوں گا، لیکن کب دوں گا، کس بیس پہ دوں گا، کیا کرائٹیریا ہوگا، کیا کرنسی ہوگی زیادہ لینے کی، جیسے ہم کہتے ہیں ذرا اور دے دیں، ہم سبزی لینے جاتے ہیں ذرا اور دھنیا ڈال دیں تو اور سبزی ڈال دیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کنڈیشنل ہے، کیا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو انشاءاللہ، البتہ، فار شور، جیسے ہم دنیا بول رہے ہوتے ہیں ضرور ضرور ضرور، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکیدی انتہائی تاکید کا حکم ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور بالضرور کیا کروں گا، تمہیں دوں گا، زیادہ دوں گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے فارمولا ہمیں بتا دیا ہے، یہ فارمولا بتا دیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بھی چیز اپنی انکریز کرنی ہو، کوئی بھی چیز بڑھانی ہو، ایکسیس میں لے کے جانی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو شکر کے درجے پہ لے کر آنا ہے، اس چیز کے بارے میں شکر ادا کر دینا ہے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، جو کہ آپ کو ایک ہیک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، جو کہ میں بھی بتا دیتی ہوں، ریمائنڈر دے دیتی ہوں، کہ ہمیں جو چیز نہیں مل رہی ہوتی نا، ہم اس کے بارے میں زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، ظاہر انسان پھر اسی کی فکر کرتا ہے، جو ہوتی ہے پھر انسان تھوڑا سا اس کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا یہ تو ہو گیا، اب جو نہیں ہے اس کی طرف دھیان دوں، تو جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم کمپلیننگ ہو گئے، جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے، کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ چیز نہ تو یہ وہ چیز آ رہی ہوتی ہے، نہ وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کہ اگر شوہر جو ہے ان کا کوئی رویہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو ہم سب کو جا کے بتاتے ہیں شوہر تو ایسے ہیں، یا بچے، یا گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کیا ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ صوفہ نہیں ہے، اب نہیں ہمارے گھر میں صوفہ نہیں، میں کب سے سوچ رہی ہوں صوفہ لے لوں، میں تو سوچ رہی ہوں کمیٹی ڈال کے صوفہ لے لوں، میں تو سوچ رہی ہوں کہ انسٹالمنٹ پہ صوفہ لے لوں یا فریج لے لوں، کوئی بھی چیز سوچ لیں آپ، اب وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ یہ نہیں ہے تو یہ ہوگی، زیادہ ہوگی۔ البتہ اس چیز کے بارے میں شکر گزار ہونا کہ الحمدللہ صوفہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بھی جو ہے وہ ایک مناسب سا گھر دیا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ دی ہوئی ہے، اللہ نے چھت دی ہوئی ہے، اللہ چاہے گا تو ہم صوفہ لے لیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم فریج لے لیں گے، وہ فریج کے بغیر بھی الحمدللہ بڑا گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے تازہ تازہ کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں فریج میں رکھ کے باسی کھانا نہیں پڑتا، بس چھوٹا سا یہ رویہ ہے جو کہ لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ایز اے ہیلدی ٹپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، یہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، تو ان کی جب آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ سروے ہوا تھا کہ آپ نے ان کچھ لوگوں نے اس چیز کو پریکٹس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اس کے بارے میں کمپلین نہیں کریں گے، تو کچھ عرصے بعد ان کے پاس وہ چیز آ گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہیں وہ چیز زیادہ ملتی چلی جائے گی، تمہارے پاس اس کا
جو ہے وہ اس کا پروسیس نہیں رکے گا چیزوں کے آنے کا، ٹھیک ہے؟ تو شکر جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بی گریٹفل، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی انسان سے آپ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یا اس کے لیے آپ گریٹفل ہوں، اس کی گریٹنس کو سمجھیں، اس کے ایوریج ہونے سے بڑھ کر اس کو سمجھیں کہ یہ انسان ایوریج سے بڑھ کر ہے، کیوں اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں شکر کا مقام۔ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہمیں ہر وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے اجر ملے گا، صبر جو ہے نا وہ ہے اصل چیز جو کرنی چاہیے، یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل معاملہ ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کے زیادہ فیوریٹ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نا صبر کرنا زیادہ جو اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکلات آئیں گی اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں گی تو اجر کما لوں گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسان صرف مصیبت پر صبر کما کر اجر نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ انسان اپنی آسانی پہ، اپنی ایز میں، بھرپور نعمتوں، بھرپور جو بھرا پڑا دور ہوتا ہے یا لگژری والا دور ہوتا ہے، اس میں انسان ایک شکر گزار انسان کے طور پہ اگر رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہ تب بھی اجر سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ خود دیکھ رہے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے خود بہتر کر رہا ہوتا ہے، بجائے سے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم صبر ہی کریں گے مشکل دور میں، اور نعمتوں بھرے دور میں جو ہے وہ ہم کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی۔ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے صبر کے قصے بڑے بڑے سنا رہے ہوتے ہیں، شکر کے قصے بہت کم لوگ سناتے ہیں۔ صبر کے قصے بتا، میرے پاس یہ تکلیف آ گئی، مجھے یہ مسئلہ آ گیا، مجھے یہ پرابلم آ گئی تو میں نے صبر کیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تنگ دستی میں کھڑی رہی، بچوں کے ساتھ میں نے جو ایگزام تھے تو میں بھی بڑا صبر کیا۔ صبر کے قصے بہت سنا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو شکر گزار ہونا کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس بھی حالت میں ہو وہ شکر گزار ہو۔ ہمیں شکر گزار ہونا اجر لگ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک انسان کا تکلیف پر صبر کرنا ہمیں لگ رہا ہے یہ اجر سمیٹ رہا ہے بس۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا جو ہے اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی آپشن ہے کہ ہم شکر گزاری کا بھی جذبہ رکھیں صبر کے علاوہ، تو یہ ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو مخلوق کی خدمت کر رہا ہے نا اور عبادت کر رہا ہے، تو ہم اس چیز کو ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے تھرو میڈیا، تھرو ہمارے آباء و اجداد کے تھرو، کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ عبادت کرنا یا حقوق العباد ادا کرنا، حقوق اللہ کے معاملات کرنا، کہ کوئی انسان جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے فار ایگزامپل یا عبادات کر رہا ہے، تو ہمیں یہ زیادہ ڈومیننٹ لگ رہا ہوتا ہے، یہ زیادہ ہائی لائٹڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کر کے ہم اجر کما لیں گے۔ اب جو لوگ بزرگ والدین کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، شوہر کے مزاج کی وجہ سے، والدین کے مزاج کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے ہیں، وہ نہیں خدمت کر پا رہے ہیں، حقوق عباد نہیں ادا کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی ہیومینٹی سروسز نہیں دے پا رہے ہیں، وہ قرآن نہیں جا کے ویسے سن پا رہے ہیں جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ بائی چوائس قرآن سیکھ رہے ہیں، بائی چوائس نیکی کے کام کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے سڑکوں پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور انہوں نے پورے پورے این جی اوز کھول لی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بھائی یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور ہم اپنے گھر میں امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیماریاں دیکھ رہے ہیں، یا ہمیں بچے مل گئے ہیں بس اب ان 10 سال ہم نے کچھ اور نہیں کرنا، ان کو ہم نے ان کی ذمہ داری ہم پہ پڑ گئی ہے، تو بس ہم تو شاید کوئی اجر ہی نہیں کما رہے ہیں، یا گھر کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہی لگ رہا ہوتا ہے، یہ فکر اپنے اوپر فٹ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو شاید یوزلیس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی ہے۔ جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو گھر بیٹھے ایسی کوئی معاملہ مل جائے کہ اس کو بوڑھے والدین مل جائیں جن کی ذمہ داری اس کو کرنی ہو، یا ان کو بچے مل جائیں، یا ان کو ایسا کوئی ماحول مل جائے کہ وہ نہیں نکل پا رہے ہیں، لیکن وہ اس پہ کیا ہیں، گھر میں رہ کر وہ اللہ کی کوئی بھی انسان، کوئی شخص ہو وہ یا کوئی فیمیل ہو وہ نیک بندی بن کر اگر وہ فرائض مس نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، نمازیں مس نہیں کر رہی، روزے مس نہیں کر رہی، اور وہ اللہ کا ذکر اور شکر زبان پہ رکھتی ہے، تو وہ بہترین اجر سمیٹ رہے ہیں۔ اسکالرز اس بات پہ، سارے کے سارے اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ پھر وہ جو ہے ایک بہترین جو ہے نا ریوارڈ گیننگ سسٹم میں رہ رہی ہے، کہ جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے، ان کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنے ایمان کا بھی اس کو خیال ہے کہ وہ فرائض کی پابندی جیسے ہوتی ہے چھوٹی موٹی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں روزے اور صدقہ خیرات کر لیا، اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا اور پھر شکر کرنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی آیا جی آنٹی بس امی کی وجہ سے میں مجبور ہوں، ہم کہہ بھی دیتے ہیں بعض اوقات جی امی کی وجہ سے بس میں آج کالج نہیں گئی، امی کی وجہ سے آج اسکول نہیں گئی، امی کی وجہ سے میں جو نا سسرال سے آئی ہوں یہاں پہ خدمت کر رہی ہوں، تو یہ والے ایٹیٹیوڈ جو ہیں یہ اجر نہیں سمیٹنے دیں گے۔ اجر سمیٹنے دے گا شکر گزاری کا رویہ کہ الحمدللہ آپ بس
بس کوئی آپ کے کہتا بھی ہے کہ بیٹا آپ نے نوکری چھوڑ دی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آنٹی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے یہ والا اتنا بہترین موقع دیا والدین کی خدمت کرنے کا، جی آنٹی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے دے دیے، ان کی تربیت کرنا زیادہ ضروری ہے، میرے اوپر ذمہ داری ڈالی اللہ نے، یہ بچے کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، مجھے دے دیے، ایک دے دیے، دو دے دیے، اگر کوئی بچے مینٹلی طور پہ صحیح نہیں ہے، ہینڈی کیپڈ ہے تو زیادہ اجر ہے، وہ تو بہت زیادہ اجر ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بہت ہی فیور کی ہے اس عورت پہ اور مرد پہ کہ اس کو ایسی اولاد دے دی، تو وہ کیونکہ وہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ماں باپ پہ، تو ایسے ماں باپ باقی چیزوں میں انوالو ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کہ وہ بچہ جو سوچ نہیں پا رہا ہے، جو کھا نہیں پا رہا ہے، جو چل نہیں پا رہا ہے پراپرلی، اس کو ہم چھوڑ کے نوکریاں کرتے پھریں اور پیسہ کمائیں؟ دنیا ایسے لوگوں کو شاید داد دیتی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بالکل بھی داد نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے بچہ ایسا آپ کو، یا ماں باپ ایسے دیے جو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو یہ شکر گزاری کا جذبہ دکھانا کہ الحمدللہ میں اس وقت جو ہوں، میں اس سچویشن میں جو ہوں اور میں اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، میں اس قابل تھی کہ اللہ نے مجھے چنتا۔ تو یہ جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، یہ بہترین اجر انسان اس کے تھرو سمیٹ لیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم صبر ہی کر رہے ہیں، اس میں ہم شکر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اجر جو ہے وہ حالت صبر میں نہیں سمیٹا جاتا، اجر حالت شکر میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، اس کو آپ اپنے کہیں فریج پہ رکھ کے لگا لیں، آپ کسی الماری میں لکھ کے لگا لیں کہ آپ کو صرف حالت صبر میں اجر نہیں لینا، حالت شکر میں بھی آپ کو اجر کمانا ہے۔ اور حالت شکر میں اجر کمانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگوں کے لیے انسپائرنگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان سے زیادہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی صبر کے تھرو لوگوں کو انسپائر کرے۔ صبر کے تھرو آپ کم لوگوں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس پہ مصیبت آئی تھی، اس کے ہاتھ میں کنٹرول میں چیزیں تھی نہیں، اس لیے اس کو یہ چیزیں بھگتنی پڑی، ٹھیک ہے۔ لیکن شکر ایسا رویہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں، نعمتیں زیادہ ہوں تب بھی اللہ کا شکر، تو لوگ آپ سے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا آپ سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ ان کے لیے رول ماڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے پیسہ جب تھا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کا بھی یہ نقصان ہو گیا، اس کی چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، اس کی گاڑی چھن گئی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بھی ہوا تب بھی ہم گئے تو شکر گزار انسان ہے۔ تو ایسے لوگوں کی چرچا بہت ہو رہی ہوتی ہے خاندان میں۔ مترد جو ہیں وہ ایک اسکالر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے محبوب ہے، میں پریفر کرتا ہوں کہ میرے لیے جو مقام ہو، میں جس بھی اسٹیٹ پر ہوں، ٹھیک ہے، میں جس بھی میری جو اسٹیٹ ہو، کرنٹ اسٹیٹ ہو، میرے لیے جو بھی مقام ہو وہ شکر گزاری کا ہو، وہ نعمتیں اور آسانیاں ہوں میرے لیے، مجھے یہ پسند ہے، میں پریفر کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی مقام ہو وہ شکر گزاری کا مقام ہو اور نعمتیں اور آسانیاں ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ پر مشکلات آئیں اور مجھے صبر کر کے اجر سمیٹنا پڑے، کہ میں یہ سوچوں کہ اچھا اتنی نعمتیں مل گئی، میرے پاس اتنے سارے معاملات جو ہیں وہ خیر کے ہو رہے ہیں، میرے سب کام جو ہیں وہ اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو شاید میں گناہ گار تو نہیں ہو گیا ہوں، شاید مجھے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم کبھی حدیثیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں، نبیوں کو آزمایا تھا، تو ہم ایسی حدیثیں پڑھ کے ہمیں یہ بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عطاب کا نشانہ تو نہیں بنے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کچھ نواز دیتا ہے۔ تو کچھ اہل ایمان ہیں جو یہ فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو مترد کہتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایز میں ہوں، میرے پاس کوئی مشکل نہ ہو اور میں شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے، رادر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی صبر ملنے پہ، کوئی تکلیف ملنے پہ شکر ادا کروں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک مینٹیلٹی ہے جو کہ ہمیں اپنی امپروو کرنی ہے۔ حکیم انسان ان سب چیزوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ سارے فیصلے اللہ نے کر رہے ہیں، سارے معاملات اللہ نے کر رہے ہیں، میرا لینا دینا، میرا جینا مرنا، میری خوشی، میرے غم، میری نعمتیں چھین جانا، نعمتیں مل جانا میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے، دعا کس چیز کی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی کریں، ربی یسر ولا تعسر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی آسانی نہیں کر سکتا، آپ ہی کر سکتے ہیں آسانی، تو میرے لیے آسانی کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور دعائیں بھری پڑی ہیں اس چیز کے لیے کہ آسانی کر دیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تعالیٰ میں تو اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے نعمتوں کا زوال ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتوں کے زوال کی وجہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں، ناشکری کی طرف چلے جائیں، ناشکری کفر کے لیول پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ مینٹلٹی اور یہ اپروچ رکھنا، اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا کہ میرے پاس جو آسانی ہے، مجھے شوہر اچھا مل گیا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مجھے اچھی اولاد مل گئی ہے تو اللہ کی بہت اچھی نعمت ہے، مجھے اولاد نہیں ملی ہے تو یہ تو اور ہی اچھی نعمت ہے، میں اور بڑی زیادہ بڑے کام کر سکتی ہوں، مجھے گھر اچھا مل گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں تو بھی اچھی بات ہے، مجھے جو ہے وہ مطلب ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ سوچنا کہ میرا پاس اپنا گھر ہے تو میں بس گھر بیچ کے کرائے کے گھر پر آ جاؤں،
میرا شوہر اچھا ہے تو میں جو ہوں نا ایسی کوئی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش دیں، مجھے تکلیف دیں کہ میں اجر کماؤں، میں صبر اپنا شو کروں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے شاکر ہوتے ہیں لیکن بہت اچھے صابر نہیں ہوتے۔ آپ ان کو دیکھیں گے وہ نعمتوں میں اتنا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اتنا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے نعمت چھن گئی تو وہ صبر کے اس لیول پر نہیں ہوتے جتنا وہ شکر کے لیول پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے اوائڈ کیا جائے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ مشکلات مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ مشکلات رفع دفع ہونے کی، مشکلات نہ آنے کی دعا مانگیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو تم صدقہ ہی کرو پہلے تاکہ مصیبت نہ آئے۔ ہم تو جب مصیبت آتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں نا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا چلو کالا بکرا دے دو، اب بچے کا بخار ہو گیا اب مرغی صدقہ کر دو، چیل کووں کو کچھ کھلا دو یا پیسے دے دو کسی کو۔ مصیبت کے آنے پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہیک بتایا کہ مشکل نہ آئے تو صدقہ کرو، مشکلیں نہ آنے کے لیے تم اپنے پیسے خرچ کرو، رادر یہ کہ تم مشکل بھی دیکھو، تکلیف اٹھاؤ، اور تم پیسے بھی تب خرچ کر رہے ہو، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ تم ایک تکلیف اٹھا لو جو کیا ہے پیسہ جانے کی تکلیف ہی ہوتی ہے نا، ہمیں کوئی بھی چیز ہم نکال رہے ہوتے ہیں اس کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم مشکل کا ویٹ نہ کریں، ہم اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ تکلیف آئے، تو انسان جو ہے وہ پھر شکر گزار ہی رہتا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس سے پیسے چلے گئے۔ اور آپ خود دیکھیے گا کہ جب بھی آپ صدقہ خیرات کریں گے، یہ تو گارنٹیڈ چیز ہے کہ آپ کو خود اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مشکل آتے آتے کیسے ٹل گئی، آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہی دکھاتے ہیں دنیا میں، جتنے بھی لوگ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے پیسے نکالے تھے اور ہمارا کوئی ٹیسٹ تھا میڈیکل، وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے تو چانسز ہیں کہ آپ کی رپورٹ خراب آئے گی لیکن صحیح آ گئی، یا جو ہے وہ گھر میں کوئی مسئلہ ہونا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا تھا لیکن یہ بالکل چھوٹا سا مسئلہ آ کے نکل گیا۔ خود اس بات کی ٹیسٹمنی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، شہادتیں لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حکیم انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حکیم انسان اپنے اوپر مسئلے آنے نہ آئیں اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مترد نے آپ کے سامنے جو اسکالر مترد ہیں انہوں نے آپ کے سامنے جو یہ رکھا ہے نا، اس کو اپنی زندگی کا آپ بھی موٹو بنا لیں کہ میرے لیے جو مقام شکر ہو، میرے لیے جو اسٹیٹ ہو شکر گزاری کا ہو، اللہ تعالیٰ میں آپ کی شکر گزار بندی بن کے رہوں، نہ کہ یہ کہ میں صابر بن کے رہوں کہ میرے پاس کوئی تکلیف آئے۔ تو اس کا کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان مشکلات میں زیادہ ایمان سے پھسل جانے کا چانس رکھتا ہے، حالانکہ نعمتوں میں بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشکلیں جب آتی ہیں تو پھر ہم جیسے فار ایگزامپل ابھی رمضان ہے نا، ہم اب اس رمضان میں ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، تو ہم سب کے لیے عبادت کرنا بڑا آسان ہوا ہے، ہم سب کے لیے روزے رکھنا بڑا آسان ہوا ہے، ہم سب کے لیے قیام اللیل کرنا بڑا آسان ہوا ہے کیونکہ ہر کوئی اس میں بزی ہے۔ لیکن جیسے ہی عید کا دن آئے گا تو پہلی نماز کے بعد، اب تو کچھ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں عید کی، 30 روزے کا اثر ایک صبح میں زائل ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو تیاری ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو تصویریں ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، جو گیدرنگز ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ یہ رمضان سے نکلے ابھی کچھ گھنٹے پہلے رات کو ہم نے لیلۃ الجائزہ کیا ہے، ہم نے ہماری جو تھی وہ ایسی رات گزری ہے جس میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہترین ریوارڈ لیے، صبح میں لگ رہا ہوتا ہے وہ ایسی کنڈیشن ہے۔ تو اس لیے آپ سوچیں کہ کوئی انسان یہ کہ جلدی سے رمضان ختم ہو جائے تو یہ بیوقوفی ہے، حالانکہ رمضان تو ختم ہونا ہی ہونا، ایام معدودات ہیں، لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اگلے دن جو شروع ہو جائیں گی دنیاوی چیزوں کی بھاگ دوڑ، ڈریسز کیسے پہننے ہیں، تیار کیسا ہونا ہے، عیدی کتنی ملی، ٹیبل کیسے سیٹ کی، اس نے کیا پہنا ہوا تھا، اب 3 ڈنر بھی ہے انوائٹیڈ، لنچ پہ بھی انوائٹیڈ ہے تو 3 ڈریسز چاہیے، ایک بھاگم دوڑ، نمازیں بھی مشکل سے لوگوں کی ہو پا رہی ہوتی ہیں، نمازیں بھی، اور روزہ شوال کے رکھنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ تو ہیں کنسسٹنٹ رہتے ہیں ماشاءاللہ، وہ روزے رکھتے ہیں شوال کے، قضا روزے بھی اپنی خواتین پوری کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ والی کیفیت نہیں ہوتی جو رمضان میں کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ یہ ضرور دیکھے کہ اس کے لیے ہر چیز کا جو ہے نا اس جس وہ سچویشن میں ہوتا ہے، نعمتوں والی سچویشن میں ہوتا ہے، اس میں وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، جیسے رمضان ایک نعمت ہے ہمارے لیے، ایک بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں ہم زیادہ اجر کما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہم کہیں گے نہیں اب تو الحمدللہ میرا ایمان اتنا بلڈ اپ ہو چکا ہے، اب میں باقی 11 مہینے بھی ایمان جو ہے نا اس پہ رکھوں گا، تو نہیں ہوتا یہ، اگلے دن سے ہمارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر پر بیس ہوتا ہے، اس کو مشکل ٹچ کرتی ہے، مومن کو اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب آپ مومن ہیں اور میں مومن ہوں تو ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ مومن وہ بہت ہی ویئرڈ ہوتا ہے، بڑا ہی اسٹرینج قسم کا ہوتا ہے، ہی از ناٹ لائک اے نارمل پیپل، وہ ایک ڈفرنٹ انسان ہوتا ہے، وہ عام لوگوں سے ڈفرنٹ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کیسے کہ جب اس پہ مشکل آتی ہے، مشکل ٹچ بھی اس کو کرتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، یہ اس کا ایک اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے عام لوگوں سے،
اس کا ایمان کا لیول اس کو کیا کراتا ہے؟ صابر انسان بناتا ہے. مشکل آنے پہ وہ کہتا ہے کہ بس مشکل آ گئی، چلو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. وہ یہ دعا کرتا ہے. کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیا دعا ہوتی ہے؟ یہ تو ہم مرنے پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مرنے پہ نہیں ہے، کسی نقصان پہ. جب آپ کو کوئی نقصان پہنچے اس وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہوتی ہے. اور دعا کیا ہے؟ یہ دعا بھی نہیں ہے، یہ تو ایک فریز ہے، آپ کے منہ سے نکلنے والا کلمہ ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کوئی چوٹ لگ جائے ہائے اللہ، منہ سے نکلتا ہے نا. یہ تو یہ مومن کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ نقصان ہو گیا تو ہم خود بھی چلے جائیں گے اللہ کے پاس، یہ بھی چیز ختم ہو گئی، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے. تو اس کا یہ کانسیپٹ بہت اچھے طریقے سے بلڈ ہوتا ہے. تو جیسے ہی نقصان کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، یہ چلا گیا تو ہم نے بھی وہیں جانا ہے، ہم سب نے وہیں جانا ہے جہاں پہ ہم سب کا اینڈ ہونا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. اس کو نقصان ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بیٹر ہے کہ وہ صبر کرے. اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، مومن کو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مشکلوں میں رہ رہا ہو، مومن کو خوشیاں بھی ملتی ہیں. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ مومن بن جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، مسلمان بن جائیں گے تو شاید مشکلوں میں گھرے رہیں گے. ایسا نہیں ہے. مومن انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مومن عام لوگوں کی نسبت جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ تو شکر ادا کرتا ہے. تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ بیٹر ہوتا ہے. کیا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے. اب آپ ان دونوں سٹیجز میں دیکھ لیں کہ آپ وہ والے سٹرینج مومن ہیں یا آپ عام مومن ہیں، ایوریج مومن، یا آپ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹینڈ آؤٹ کرنے والا مومن ہے، ایکسٹراڈنری ڈسٹنکشن سے پاس ہوا ہوا مومن. جو کہ کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. آپ صبر کرتے ہیں جب تکلیف آتی ہے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف آ گئی تو 4 لوگوں کو بتا کے پھر ہم کہتے ہیں چلو بس اب صبر کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی حل ہی نہیں ملا، تسلی ہو گئی، کتھارسس ہو گیا کہ اس کو بھی بتا دیا، اس کو بھی بتا دیا، کم از کم 4 ایسے لوگوں کو بتا دیا جو کہ خود ہی براڈ کاسٹ کر دیں گے میری تکلیف آ گئی لوگوں کو. یا پھر یہ کہ نعمت ملی تو پہلے تو اپنا کمال سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں تو ڈیزرونگ تھی، مجھے تو ملنا چاہیے تھا، میں نے تو اس کے لیے بڑی محنت کی. بتاتے بھی ہیں لوگوں کو. کوئی کہتا ہے کہ ماشاء اللہ بھائی آپ کا بچہ بڑے اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، جی بس میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنی محنت کی ہے اس کے لیے، میں تو دن رات ایک کر دی، بس اللہ کا شکر ہے. آخر میں جو یہ کہتے ہیں تو یہ مومن کا شکر تھوڑی نہ ہوتا ہے. مومن کا شکر تو یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی کام کر دیا. بیمار بھی ہو سکتا تھا، ایگزام میں یہ بھول بھی سکتا تھا. یعنی کہ مومن جو ہے وہ یہ ضرور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی نعمت ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی. اونٹ باندھ دیا تھا تب بھی بھروسہ اللہ پہ ہی رکھا نا. تو بھروسہ تو اللہ پہ رکھا کہ نہیں رکھا. تو بہرحال یہ انسان کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے مومن کیا ہوتا ہے؟ گھبراتا نہیں ہے آزمائش سے کہ وہ بدک جائے گا. لیکن شکر بہرحال صبر سے بہتر ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ شکر انسان، اگر شاکر ہیں آپ کا مزاج، اگر آپ شکور ہیں تو آپ صبر کرنے سے زیادہ بہتر کی کنڈیشن میں ہیں. لیکن اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا صابر لوگوں کے لیے جو ہے اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی میرے ساتھ ہو یا نہ ہو. تو شکر کا کلائمیکس کیا ہے؟ صبر ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر انسان شاکر ہوتا ہے نا، تھرو آؤٹ اپنی نعمتوں پہ شاکر ہوتا ہے تو اس کا کلائمیکس صبر ہوتا ہے. پھر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو ہی وہ صبر کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان شاکر نہ ہو، ہر وقت کمپلیننگ ہو، ہر وقت کمپلیننگ. جب آپ بیٹھیں بل اتنا آ گیا، میرے تو گھٹنوں کے درد نہیں جا رہے، میرے گھر میں تو یہ ٹوٹ گئی ہے، تو لائٹ نہیں صحیح ہو رہی ہے، تو حکومت ایسی. جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے وہ ایک شکایتی رویہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو جب ان پہ کوئی مصیبت آئے گی تو وہ کیسے صبر کریں گے؟ وہ تو جو چیزیں ہیں انہیں کو نہیں ایکنالج کر پا رہے ہیں. جو چیزیں ہیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا فلاں چیز اگر لائٹ خراب بھی ہو گئی تب بھی الحمدللہ آپ کے جسم جو ہے اس قابل ہے، اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی دی ہوئی ہے، اور ایک کمرے کی لائٹ خراب ہوئی ہے، دوسرے کمرے کی لائٹ تو صحیح ہے. لیکن جب بیٹھیں گے وہ کوئی نہ کوئی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میں آئیں گے، آپ کو دکھائیں گے اپنا. تو شکر کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہی صبر کر سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ شاکر نہ ہو اور وہ صابر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اچھا صبر کون کرے گا؟ جو اچھا شکر کرنے والا ہوگا. تو شکر کا کلائمیکس پنکل جو ہے وہ صبر ہے. تو اسکالرز شکر کو تین طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے، جو کہ ہمارے سامنے یہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے چیزوں کو. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جب اسکالرز کے تھرو دیکھتے ہیں نا تو وہ ایکچولی پورا سیرہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، سلف کو اسٹڈی کر کے ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ پھر ہم ان چیزوں کو اور کیسے ایکسپلور کریں، شکر کو ہم اور کیسے دیکھیں. تو پہلے ہم اسکالرز کی بات رکھ دیتے ہیں، پھر ہم اپنی بات کر لیں گے. اسکالرز کہتے ہیں کہ شکر کو 3 طرح ڈیفائن کیا ہے. وہ کیسے؟ کہ ویسے تو بہت ساری سٹیجز ہیں شکر کی، ٹھیک ہے، بہت ساری جو ہے سٹیپس ہوتے ہیں شکر کے، بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں. لیکن آسان زبان میں وہ 3 درجوں میں آ جاتے ہیں. بہت سارے درجے ہوتے ہیں، وہاں سے 15 تو ہیں جو اگر آپ بہت
ڈیٹیل میں جائیں، کرٹیکلی دیکھیں شکر کو کیسے دیکھنا ہے، کس موقع پہ کیسے کرنا ہے، عبادت کے طور پہ، معاملات کے طور پہ، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر بڑے بڑے اگر اسٹیجز آپ دیکھیں تو اس میں پہلی اسٹیج آتی ہے ڈگری آف اے کامن پرسن، ایک عام انسان کا شکر کا لیول. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں درجۃ العوام. درجۃ العوام کہ نارمل انسان کیسا شکر ادا کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ نعمتوں پہ شکر کرنے والا شخص. پہلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا. یہ بیئر منیمم لیول پر ہوتا ہے، بس بیسک لیول پر ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی تسبیح کر لینا، یا الحمدللہ سے بات کرنا، یا بات کے آغاز میں یا بیچ میں یا اینڈ میں کیا کہنا؟ شکر، یا الحمدللہ بولنا. میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. بس یہ اس کا لیول ہوتا ہے. یہ بالکل فرسٹ ڈگری ہے اور بیسک ڈگری ہے شکر علی النعم، نعمتوں پہ شکر کرنے والا. تو یہ لیول پہ ہم ہیں یا اس پہ بھی نہیں ہیں؟ مطلب یہ تو بیسک لیول ہے، فرسٹ لیول، ایوریج لیول ہے. تو اگر ہم اس پہ بھی نہیں ہیں تو پھر یہ لیول ہمیں لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا لیول کیا ہے؟ درجۃ الخواص. ٹھیک ہے، درجۃ الخواص کا مطلب ہے کہ ڈگری آف دا الیکٹڈ لوگوں کی، چنے ہوئے لوگوں کا درجہ، جن کو اللہ چن لیتا ہے، ان کا درجہ ہی اور ہوتا ہے الیکشن میں جب ہم الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں درجہ ہو جاتا ہے نا، 3-4 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، سب چن لیتے ہیں، اس کو ہم کونسلر بنائیں گے، اس کو ہم منسٹر بنائیں گے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے نا. تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ نہ صرف نعمتوں پر شکر بلکہ مشکل بھی آئے گی تو آٹومیٹیکلی شکر ادا کر رہے ہوں گے. آپ کو یاد نہیں دلانا پڑے گا کہ فلاں نعمت یاد کرو، یہ شکور ہونے کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی ان کو یاد نہیں دلاتا، ان کو امیاں، ان کے شوہر، ان کے بچے، وہ خود بھی، ان کو کوئی دوست بھی نہیں کہہ رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے مشکل آ گئی کوئی بات نہیں بس شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ان کو کوئی بھی نہیں کہتا ہے. وہ ایک لیول خود ہی اوپر ہوتے ہیں، وہ خود ہی سوچ رہے، جیسے مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ یہ تو نہیں ہوا نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو چیز محفوظ رکھی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لے لی لیکن جان تو محفوظ رکھی. وہ خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ. یہ کون سا لیول ہے؟ درجۃ الخواص. اور یہ ٹف ہوتا ہے. بعض لوگ مصیبتوں پر الحمدللہ ایسے بولتے ہیں کہ بس الفاظ ہی ہوتے ہیں نا. تو وہ اگر آپ کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، کسی گھر میں موت ہو گئی ہے، فوتگی ہو گئی، آپ گھر پہ جاتے ہیں تو ان کے چہرے سے آپ کو افسردگی نظر آ رہی ہوگی، ایسا لاس نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ریڈی نہیں تھے موت کے لیے. وہ کسی کی موت کے لیے بھی ریڈی نہیں تھے، وہ اپنی موت کے لیے بھی ریڈی نہیں تھے. ان کو لگا کہ ساری زندگی یہیں رہنا ہے. تو ان کے چہرے پہ جب آپ وہ بہت رو کے جب آپ کو 4-5 گھنٹے بعد آپ کو موقع ملتا ہے کہ میں چلو جا کے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے بیٹے کا یا بیٹی کا یا کسی کا بھی، امی کا یا ابو کا، تو آپ جاتے ہیں تو آپ ان کے چہرے پہ دیکھیں گے تو ایک حزن نظر آئے گا، غم نظر آئے گا ان کے چہرے پہ. لیکن وہ منہ سے کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی چیز سے اللہ نے لے لی. تو یہ لیول نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے، ان کے چہرے پہ، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے ایکسپریشن سے کیا ہوتا ہے؟ ٹون سے شکر کا جذبہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. وہ فیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر، وہ دل سے کہہ رہے تھے جی الحمدللہ بس اللہ کا شکر تھا. آپ بیٹھی آئے، آپ بہت شکریہ آپ مجھ سے ملنے آئی اس مصیبت کے موقع پہ، ڈاکہ پڑ گیا، جی بس بہت شکریہ آپ نے جو ہے اس موقع پہ یہ ایفرٹ کی کہ آپ افسوس کے لیے آئیں، آپ پوچھنے آئیں، بہت شکریہ بیٹھیں. یعنی کہ آپ کو لٹرلی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جب آپ کے گھر جائیں گے اور کوئی بھی نقصان کے لیے جائیں گے کہ اچھا بیماری آ گئی یا کوئی لاس ہو گیا، تو وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. یہ کون سا لیول ہے؟ اگر تو آپ اس لیول پہ ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. اور نہیں ہے تو آ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ ضرور لے کر آئیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے شکر گزاری کا یہ لیول اپنے اندر پیدا کریں، دعا مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کے لیے ریڈینس ہوتی ہے. وہ ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. ان کی مائنڈ میں جو فیول جا رہا ہوتا ہے، ان کی سول میں جو فیول جا رہا ہوتا ہے، وہ یہ والا فیول جا رہا ہوتا ہے کہ موت آنی آنی، نقصان ہونا ہی ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو ان کو پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے. کبھی بھوک سے آزما لیں گے، کبھی نعمتوں سے آزما لیں گے، کبھی جانوں سے آزما لیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہے. بشر الصابرین، تو بشارہ دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. تو وہ اس لیے وہ صبر کی حالت میں ہی رہتے ہیں. وہ ہر وقت ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ صبر کرنا یا نقصان ہو جانا کسی بھی چیز کا جو ہے وہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بناوٹی پن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا.
ہم جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بس شکر کر تو رہی تھی وہ، اس نے کوئی کفر کے کلمات تو نہیں بولے، لیکن یہ کہ بس دل بڑا دکھی تھا اس کا، گھر آ کے ہم یہی ری ایکشن دے رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں پہ کہ اس بیچارے کی جو ہے نا فلاں کی ڈیتھ ہو گئی تو بڑی افسردہ تھی وہ، لیکن بڑا اللہ کا شکر ادا کری تھی، لیکن دکھ تھا اس کے چہرے پہ، ہے نا؟ تو یہ ہمیں جب نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان بناوٹ کر رہا ہے، ایک انسان فیک کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم بناوٹ کر رہے ہیں، ہم فیک کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اپنی شکر دکھانا ہے کہ لوگوں کو ہمیں شکر دکھانا ہے۔ اللہ کو جب ہم شکر دکھا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارا شکر خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ کون سا ہے؟ تیسرا درجہ ہے درجۃ الخواص الخواص، ایلیٹ کلاس۔ ایلیٹ کلاس ہے یہ، جو کہ ہم دنیا میں ایلیٹ کلاس کو بولتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ایلیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہائی کلاس، کسی بھی چیز کی ہائی کلاس ہو سکتی ہے، تعلیم کی ہائی کلاس، علم کی ہائی کلاس، پیسوں کی ہائی کلاس، تقویٰ کی ہائی کلاس، تو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے یہ۔ اور وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ویسے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کن کے پاس ہوتا تھا، یہ کچھ انبیاؤں کے پاس تھا، کچھ شہداء کے پاس تھا، کچھ صدیقین کے پاس تھا، یہ سب اس کیٹیگری میں ہیں، ٹھیک ہے؟ سب نہیں ہے، مطلب سب شہداء، سب صدیقین، سب انبیاء نہیں ہیں، کچھ کچھ ان میں سے ہیں، ہینڈ فل لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس میں انسان کا ٹوٹل فوکس، اب یہ کون سی کیٹیگری ہے یہ بھی دیکھ لیں، تیسرا درجہ، کیونکہ ابھی ہم پہلے درجے میں ہیں کہ ہم الحمدللہ بولنے کی عادت ڈالیں گے، بچوں سے بھی الحمدللہ بولنے کی عادت ڈالیں گے، ان کو بھی کوشش کریں گے کہ الحمدللہ ہی بولیں، تھینک یو مما کی بجائے تھینک یو اللہ بولنا سکھا دیں ان کو۔ پھر دوسرا لیول یہ آئے گا کہ ہم صبر پہ بھی شکر ادا کرنے والے ہوں گے اور ریڈینس دکھائیں گے، کوئی چیز چلی گئی کوئی بات نہیں، موبائل ٹوٹ گیا الحمدللہ کوئی بات نہیں، ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا تھا، بلکہ ایک جوک تھا، پتہ نہیں کس نے بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، کہ کسی کا موبائل کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی بتاتا ہے کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے موبائل نہیں ٹوٹا۔ مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہڈی ٹوٹ جائے مگر فون نہ ٹوٹے، کیونکہ وہ میرے خیال سے مہنگا ہی کوئی فون ہوگا۔ تو بہرحال وہ کیا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کون سی ہوتی ہے؟ اس میں انسان کا ٹوٹل فوکس غم ملنے پر، غم پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا انسان، ایلیٹ کلاس کا مومن، ایلیٹ کلاس کا شاکر انسان، غم ملنے پر غم پہ فوکس نہیں کرتا، خوشی ملنے پر خوشی پر فوکس نہیں کرتا، بس منعم پر فوکس رہتا ہے۔ سوچیں کتنی پیاری کیٹیگری ہے نا، بس اللہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لیلا مجنوں کی آپ کہانیاں پڑھ لیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کی، یا آپ نارملی لوگوں کو دیکھ لیں، فلمیں ہی دیکھ لیں، اس میں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے کیا دو، لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھی، فلموں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈراموں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی اسٹیبلش ہونا ہے، مجھے کریئر بنانا ہے، مجھے تمہیں خوشیاں دینی ہے، مجھے تمہیں گھر بنا کے دینا ہے، لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ بڑی خوش ہوں، مجھے نہیں چاہیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بڑی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں سنیما میں، خوب تالیاں اور سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں کہ واہ محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ یہ جو کیٹیگری ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، کہ نعمت ملے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نعمت چھن جائے، مصیبت آ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ چاہیے۔ تو نعمت ملنے یا نعمت چھن جانے پہ فوکس نہیں ہوتا، بس منعم پر فوکس ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا پیارا درجہ ہے کہ انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ہمیں ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اللہ سے بڑی شدید محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کی حقیقت پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، ہم جن جن لوگوں پہ، جن جن چیزوں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایون اپنے اوپر بھی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذہانت پہ، اپنے علم پہ، اپنی کسی خوبی پہ، وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت تھا جب وہ خوبی بھی کام نہیں آئی، ذہین تو میں بہت تھی لیکن اس ٹائم پہ کیسی بے وقوفی کر دی میں نے، کیسا احمقانہ فیصلہ کر دیا، تو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں تو ایسی ہوں بھی نہیں کہ میں ہر جگہ اپنی جو ہوں نا وہ دھاگ بٹھا سکوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ پھر ان پہ ہمیں پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ عزت تو پھر اللہ نے ہی رکھی ہوئی ہے، اتنی بے وقوفیاں کر کے بھی لوگ عزت کرتے ہیں، اتنے بلنڈرز مارنے پہ بھی جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ تھوڑی پیار کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، اور بیمار ہونے پہ تماداری کرنے آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ پہ بڑا پیار آتا ہے کہ یہ تو عزت اللہ نے رکھی ہوئی تھی، ورنہ تو میرے تو کسی اس میں تھی بھی نہیں کیپیسٹی میں کہ لوگ میری عزت کرتے، لوگ مجھ سے پیار کرتے، میں تو ابھی پیچھے ان کے بارے میں اتنی برائیاں کر رہی تھی، سامنے میں گئی ہوں تو انہی لوگوں نے میری عزت کرنی شروع کر دی، کس نے میرا بھید رکھا؟ تو یہ منعم پہ جو لوگ فوکس کرتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نعمت دینے والے پر فوکس ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ اور نعمت لینے پر بھی، نعمت لینے پر بھی فوکس ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہستی ہے؟ یعنی کہ ہم جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان، یا کوئی نعمت چھنتی ہے تو وہ اللہ سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز لے کر آئے نا تو ہم کیا کہتے ہیں، ابو چیز لے کر آئے ہیں، ہے نا، ابو نے مجھے یہ دیا تھا، ابو نے یہ چیز لے لی، ابو لائے تھے ابو نے لے لی، امی نے یہ چیز دی تھی امی نے لے لی، تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی کی چیز تھی، انہوں نے لے لی،
تو اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل جو ہے نا یہ 3rd ڈگری والے لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بس ہمارے ذہن میں ہو. اب اللہ نے دی ہے تو دے دی، اللہ نے لے لی تو لے لی، بس اللہ تعالیٰ ہی ان کے ہر وقت ذہن میں سوار رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تینوں ڈگریز دیکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بگنر لیول پہ کہاں پر آئیں گے، ارلی سٹیج ہماری کیا ہوگی، بچوں کے اندر یہ چیز کیسے ڈیولپ کریں گے، ان کو یہ چیز بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کا ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا ہے وربلی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے سارے کون کون سی کیٹیگریز ہوتی ہیں جب اس میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، کیفیات کون سی ہوتی ہیں. لیکن پہلی جو یہ کیٹیگری بچوں کے اندر ڈیولپ کریں آہستہ آہستہ، وہ کیا ہے کہ تھینک یو. کوئی بھی چیز وہ نہا کر بھی آئیں تو بولیں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا پانی، ٹھنڈا پانی دیا، گرم پانی دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فریش کر دیا. آپ فریش فیل کر رہے ہو، بچہ کہے گا جی ماما فریش فیل ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کے کپڑے، آپ نے اپنے اچھے کپڑے، آپ کو کپڑے اچھے لگ رہے ہیں جو آپ پہن رہے ہو، وہ کہے گا جی مجھے اچھے لگ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. آہستہ آہستہ کھانے پہ شکر ادا کرائیں ان کو، بار بار ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو کنیکٹ کریں. یہ کھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو ٹیسٹ آ رہا ہے، آپ کو کڑوا تو نہیں لگ رہا ہے، آپ کو پھیکا تو نہیں لگ رہا ہے. بچہ کہے گا نہیں مجھے تو بڑا کھٹا لگ رہا ہے، بڑا میٹھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو وہ بتائیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ٹیسٹ بڈ دیے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ان کو ٹیسٹ ہی نہیں آتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں ذائقہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. آپ چبا سکتے ہیں، وہ کہے گا ہاں میں چبا سکتا ہوں. اور آپ جو ہے وہ اتنی آپ کے منہ میں جا کے چیزیں میلٹ ہو جاتی ہیں، وہ کہے گا جی میرے منہ میں جا کے کوئی میں بسکٹ کھا رہا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز کھا رہا ہوں، منہ میں تھوڑا سا میں چیو کرتا ہوں، وہ میلٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب بچوں کو ہم سوچواتے ہیں اور ان کو شکر گزاری کی عادت ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. پھر وہ جب آپ اس کو اللہ کا شکر گزار بنا دیتے ہیں نا، تو وہ آپ کا شکر گزار رہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کیا سکھا دیا. کیونکہ لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی آپ بڑے شکر گزار انسان ہیں. جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، اس کے فرینڈس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ یو آر ویری آپ کے اندر بہت اچھا گریٹیٹیوڈ، اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں آپ رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں میری امی نے مجھے سکھایا ہے. اب ویسے ہم اپنی تعریفیں جتنی مرضی کرواتے ہیں، بیٹا میں تمہارے ساتھ یہ کرتی ہوں، میں نے قربانیاں دی ہیں، میں تمہارے ساتھ راتوں کو جاگی ہوں، بابا تو دیکھتے نہیں تھے، بابا تو یہ. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کا شکر گزار تو ہوگا، مگر سیلفشنس اس کے اندر بہت زیادہ آ جائے گی. وہ سیلف سینٹرڈ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ وہ آپ کو اور اپنے وہ آپ کو یہ سمجھے گا کہ آپ نے بڑی کوئی قربانیاں دی ہیں، آپ نے بڑی کوئی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اس کو پرورش کی ہے. جبکہ آپ اگر جب اللہ کا اس کو شکر گزار انسان بناتی ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے آپ سے شدید محبت کرنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو کیا احکامات مجھے دیے، ایسے احکامات کہ اپنی ماں کا شکر ادا کر سکوں، ماں کا کیسے حق ادا کر سکوں. پھر وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ماں کا حق ادا کرتا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے باپ کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ اس پین کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ اور تو کوئی بتا نہیں رہا. دادی بھی یہ بتا رہی ہیں کہ ماں کچھ نہیں کرتی ہے، باپ بھی کہہ رہے ہیں تمہاری ماں کچھ نہیں کرتی، تو ہم اب کوئی ایک خاص ٹائم پہ بیٹھیں اکیلے اور اس کو جو ہے نا بتائیں کہ میں تمہارے لیے کیا کرتی ہوں. تو یہ تو بیوقوفوں والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بچوں کے اندر ڈیولپ کریں. خود بھی کوشش کریں کہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اور لوگوں کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہیں ہوتے. تو یہ 3rd ڈگری ہے انسان کی، کیا کہ درجۃ الخواص الخواص. حضرت علی ہیں جو، ان کا ایک قول ہے جو کہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ وفیہ بعدہ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی نعمت نہیں دیکھی. حضرت علی یہ فرما رہے ہیں میں نے ایسی کوئی نعمت نہیں دیکھی کہ میں نے نعمت ملنے سے پہلے اپنا فوکس اللہ پر رکھا، نعمت ملنے پر اس کو انجوائے کرنے پر فوکس اللہ پر رکھا، اور نعمت چھن جانے پر اللہ پر فوکس رکھا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، مطلب خلیفہ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، فرسٹ کزن تھے، تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو ہم تو کسی وزیر اعظم کے ساتھ ہوں تو ہمارا تو تکبر ہی ختم نہ ہو کہ بس میں تو پتہ نہیں کون سی چیز ہوں، میرے تو ابو پتہ نہیں کون سی کوئی بڑی توپ چیزیں اور بڑی اونچی چیزیں، تو تکبر آ جاتا ہے، سریا آ جاتا ہے نا گردن پہ. حضرت علی کل جو لیول ہے ایمان کا، جو لیول ہے اسلام میں ان کا، تو آپ سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی نعمت دیکھی ہی نہیں، انجوائے ہی نہیں کی ایسی نعمت، فیل ہی نہیں کی ایسی نعمت کہ وہ مجھے ملے تو میرا فوکس ہٹاؤ اللہ سے، میں اس نعمت کو انجوائے کر رہا ہوں تو میرا فوکس اللہ سے ہٹاؤ، یا وہ نعمت چھن جائے تو میرا فوکس اللہ سے ہٹاؤ. اور حضرت علی جو تھے ان کے پاس کھانے کو کیا تھا؟ ہاں، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، کچھ مال غنیمت میں سے عورتیں، تو وہ صرف کہیں کہ مجھے جو ہے میرا کام کرتے کرتے جو ہے میرے ہاتھ میں تکلیف جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں، تم یہ سبحان اللہ الحمد جو تسبیح فاطمہ ہم جسے کہتے ہیں وہ ان کو دیا کہ تم یہ جو لے کے جاؤ گی تو تم اس سے بہتر ہے میں تمہیں یہ چیز دے دوں. اور وہ لے کر گھر آ گئی خوشی خوشی. ہم تو اپنی امی کو بتائیں، آپ کو امی ایک کمرے میں اے سی نہیں ہے
میرے کمرے میں جو ہے نا وہ تو فریج نہیں ہے چھوٹا سا، مجھے نا باہر جانا پڑتا ہے، کچن میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں میں کیا کھا رہی ہوں کیا نہیں کھا رہی ہوں، یہ چیزیں لے کر آتے ہیں میرے لیے تو وہ نا میں کہاں رکھوں، تو امی جو کہتی ہیں اچھا دیکھوں گی فریج تو میں چھوٹا سا دے دوں گی، تو آپ کو تو بس فکر ہی نہیں ہے بیٹیوں کی، ہم تو باقاعدہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یا امی کو کوئی دکھ بتاتے ہیں، سسرالوں میں بچیاں اپنا دکھ بتا رہی ہوتی ہیں تو مائیں بھی ویسے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں میری بچی، اس کو کچھ کھانا ہوتا ہے بیچاری کچن میں جانا پڑتا ہے اس کو، یا اس کو پابندیاں ہیں کھانے پینے کی، اتنے بجے کھانا ہے اتنے بجے نہیں کھانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں یہ ہم نے کہاں سے سیکھی، سیرہ سے تو نہیں سیکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو دی کیا یہ فیور کیا نہیں کیا، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو کتنی فیور کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں، تو حضرت علی بہرحال کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ سب سچویشن جب ہم ان کی سیرہ پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ کی سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی حالت میں رہتے ہیں، جب ان کو ان کے ماں باپ کہہ دینا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، فریج تمہیں چاہیے تمہارا شوہر ہی تمہیں لے کے دے گا، وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو تم کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم گزارا کر سکتی ہو، کوئی بات نہیں، تو پھر ایسے ماں باپ کی بچے جو ہوتے ہیں وہ الحمدللہ کہہ کے جاتے ہیں، وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ کی طرح، بتاتے ہیں آ کے کہ آپ کر سکتی ہیں ہمارے لیے کر دیں، تو ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ شاکر اور صابر اور سمجھدار حکیم، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہم دے تو سکتے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے یا سیلف اسٹیم جو ہے اس کی لو ہو، یا وہ اس کو اچھا نہ سمجھے، تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کمبائن سسٹم میں رہتی ہو تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ ہم آپ کو تو زیادہ فیور کر دیں، باقی لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اور آپ کی جٹھانی دیورانی کے بچے ہیں وہ کمپلیکس فیل کریں، آپ کے بچوں کو ہم بڑی کوئی ریموٹ کنٹرول کار دے دیں یا PS4 دے دیں تو وہ لوگ کیا فیل کریں گے، تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو رسول وسلم کے اس پیٹرن پہ پال رہے ہیں کہ تمہیں میں فیور کر دوں گا تو باقی لوگ جو ہیں ان کو فیور کرنا تو پھر مجھے میرے اوپر لازم ہو جائے گا، میں سب کو فیور تو نہیں کر سکتا، تو بیٹا بیٹر ہے کہ تم تھوڑی تکلیف اٹھا لو، اور تمہیں بھی میں خالی خلی نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ کیا ہے کہ تسبیح فاطمہ کہ یہ پڑھو، کیوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہی تعریفیں اللہ کرو گے، اللہ تعالیٰ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہم کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ کر دوں گا نعمتیں، تو اسی فارمولا کی بیس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ تسبیح دی۔ اچھا بہرحال حضرت علی کی جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبل وفیہ بعد، تو یہ والی کیٹیگری اس کو اپنانا جو ہے بہت بہت آسان ہوتا ہے، کیسے آسان ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیسا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم سوچتے کیا ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم سمجھتے کیا ہیں، اگر ہمارا کانسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں صحیح ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں برا سوچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سوچ کے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ نقصان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تکلیف میں ڈالنا چاہ رہے تھے اس لیے مجھے پیدا کی ہے، تو اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی کنیکشن ہی نہیں بنے گا، لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چڑیا نہیں بنایا، مجھے کتا نہیں بنایا، مجھے بلی نہیں بنایا، مجھے پرندہ نہیں بنایا، مجھے انسان بنایا، مجھے خاص جینڈر دیا، میں ٹرانسجینڈر بھی ہو سکتی تھی، مجھے کوئی خاص ایک جینڈر دے دیا، مجھے سمجھ بوجھ عقل ہاتھ پاؤں جسم صحت سب کچھ دیا، رشتہ دار بھی دیے، عزت بھی دی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اسلام پسند کیا میرے لیے، میں مسلمان پیدا ہوئی، یا میں مسلمان اگر میں نہیں بھی تھی تو میں اسلام کی حالت میں آئی، میں ریورٹ ہو گئی، میں کرسچن تھی، میں جیو تھی، میں ہندو تھی، میں واپس اسلام کی طرف آ گئی، تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے اللہ سے کنیکشن مضبوط کرتا ہے تو اس کو اللہ پہ بڑا ہی پیار آتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ فیل کرتا ہے، اور پھر نعمت آنے پہ، نعمت ملنے پہ، نعمت کے چھن جانے پہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ فوکسڈ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا فلموں میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا کہہ بھی رہا ہو کہ میں تمہیں وہ دے نہیں پایا جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے، لڑکی کہتی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، بس آپ میرے ساتھ ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لٹرلی مومن یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ، چیزیں آئیں چلی گئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ البتہ جو چیزیں چلی گئیں جب نعمت چھنی، جب مجھے تکلیف پڑی تو میں زیادہ کلوز ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھے زیادہ نمازیں پڑھنی پڑی، میں زیادہ آنسو بہائے، آپ میں زیادہ آپ کو آپ سے میرا کنیکشن بلڈ ہو گیا، نعمت ملنے پہ تو شاید اتنا تھا بھی نہیں، تو ایسا مومن جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیتا ہے، جیسے ایک لڑکی لڑکے سے یا لڑکا لڑکی سے کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہے کہ بات بہت اچھی کروں، ایسی تبلیغ کروں کہ میرے منہ سے پھول جھڑیں، لوگوں کے دل پگھل جائیں، کہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، بڑی حدیثیں کوٹ کر رہا ہے، بڑی آیتیں کوٹ کر رہا ہے، تو یہ ہے اصل میں تو دین کا کام کرنا، یا یہ ہے حکمت، جبکہ کیا ہے کہ آپ کا ہر وقت شکر گزار رہنا بہترین تبلیغ ہے، بہترین، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کیا تبلیغ کی انہوں نے؟ شکر ادا کیا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب میں نے حکمت دے دی ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ شکر ادا کرو میرا،
تو یہ سوچنا کہ مجھے آیتیں آ جائیں، رٹ جائیں، مجھے حدیثیں آ جائیں، میں اس کو لوگوں کو بتا سکوں، میں اس کے تھرو لوگوں کو جوڑ سکوں، اس سے بہت بہتر ہے کہ شکر گزاری کا رویہ آ جائے اور اس کے تھرو لوگ ہم سے جڑ جائیں کہ آپ خوشی رہتی ہیں ہر وقت، آپ کو کبھی کوئی غم نہیں ہوتا، آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی کوئی مایوسی نہیں ہوتی، تو ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہوگی مایوسی. تو یہ اپنی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی چیز ہے، اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی چیز ہے کہ میں یہ تبلیغ اس کے تھرو کیسے کروں، شکر کے تھرو کروں. جیسے ہم نے حکیم لقمان کی نصیحت شروع ہوئی ہے ابھی تک ہم نے دیکھنا شروع کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے، چھوا بھی نہیں ہے ابھی تک ہم نے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شکر گزاری کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کی باتیں تو پڑھی بھی نہیں ہیں ہم نے، ابھی تو ان کی کیفیت اور شخصیت بتائی جا رہی ہے. ابھی تو ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکیم لقمان تھے، ان کا بچپن میں انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا، بڑے ہو کے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، شخصیت کی بات ہو رہی ہے. شخصیت کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی یہ بات نہیں ہو رہی کہ ادھر تھے سیشن لیتے تھے، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، انہوں نے فلاں کورسز کیے ہوئے تھے، عربی پہ پورا عبور حاصل تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت بتا رہے ہیں. تو آپ کی میری شخصیت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ شکر گزاری کی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی ہوں گے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں گے پائے جائیں گے. تو بہرحال شکر کیا ہے؟ شکر جو ہے وہ 3 اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 اسٹیٹ بتاتے ہیں اسکالرس کے. شکر آپ کا ہوتا ہے قولی، عملی اور قلبی. قولی کا مطلب ہے منہ سے، قول سے. عملی کیا ہوتا ہے؟ عمل سے. اور قلبی کیا ہوتا ہے؟ دل سے. یہ 3 طرح کا جو ہے شکر ہوتا ہے. ایک تو ہم منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں، ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتا دیے، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور فاطر السماوات والارض اور بہت ساری دعائیں صبح کی جو اذکار ہیں ان شاء اللہ وہ بھی جلد شروع ہو جائیں گے. تو جب آپ وہ اذکار جو ہیں آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو وہ ہم منہ سے کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صبح اٹھ کے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، ساتھ آپ کی حمد کے، آپ کا شکر، آپ کا حمد کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے. تو صبح اٹھتے ہی ہم جو ہے وہ کال اپنا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دن بدن ہمارے ہر وقت شکر گزاری کا جذبہ آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان اچھے سے گزار دیا، الحمدللہ بڑا ٹھنڈا رمضان ملا اس دفعہ ہمیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں دی اس رمضان، الحمدللہ ہم اس دفعہ رمضان میں ہم نے فلاں قرآن کو جو ہے نا ٹائم دیا، الحمدللہ ہم نے جو ہے قرآن پڑھ لیا، الحمدللہ ہم نے تراویحیں کر لی. ان کے منہ سے ہر وقت قولی جو ہے نا وہ شکر گزاری نظر آ رہی ہوتی ہے. یا وہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری ہم تو آپ کی ہے، کما ینبغی لجلالی وجہک کا، جو کہ حمد کیسی ہے پہنچ ہی نہیں سکتی آپ کی لیول پہ. جتنی مرضی جتنے مرضی لوگ مل کے بھی حمد کر لیں آپ کی، وہ لیول ہی آپ کو مطلب وہ بتا ہی نہیں سکتے کتنی حمد کی جائے آپ کی. تو وہ گنتی پوری کرنا بعض اوقات ہم کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اور تک جو بھی ہم تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. اور جس زبان سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی زبان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے ہی کلمات سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ زبان خود ہی حرکت کر رہی ہے. آواز کیسے آ رہی ہے؟ میں جو یہ بول رہی ہوں میں تو اپنی زبان ہلا رہی ہوں، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غور کریں اس پہ. تو اس پہ شکر ادا اتنا بنتا ہے کہ جو بات کہہ رہی ہوں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کے کانوں تک وہ ویوز جا رہی ہیں، اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سمندر پار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں بات کو. یہ کوئی کم شکر ادا کرنے کی بات ہے؟ تو جو میں چاہ رہی ہوں وہی بول رہی ہوں نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ شکر کیا ہوا؟ قولی شکر ہوا کہ جہاں بھی بیٹھے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں. عملی شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا، عملاً استعمال کرنا. کہ زبان، ہاتھ، عقل سے دنیا فتح کر لیتے ہیں نا ہم کتنا کہہ رہے میں نے تو یہ ایسے کام کیا تو ایسے کام ہو گیا، میں نے تو یہ کیا تو ایسے ہو گیا. اپنے عمل کو ہم بڑا بڑا کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سالڈ چیز ہے، جبکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری میں آتا ہے. اپنے عمل کو اللہ کی رضا میں لگا دینا، اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عملاً شکر گزاری ہے کہ ہم عملی طور پہ اللہ کے بھی شکر گزار ہیں. یہ بالکل ایسے چھوٹی سی مثال گھر میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. امی کہیں بیٹا ہم صبح شام کہہ رہے ہو امی آئی لو یو، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، یو آر مائی بیسٹ مدر، آئی رسپیکٹ یو، آئی لو یو. ہر وقت صبح شام اللہ تعالیٰ اپنی امی کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہوں، شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوں. تو امی جو ہیں وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کریں کہ ذرا پانی پلا دو، ذرا دوائی دے دو، ہم سنیں ہی نہ، بات ہی نہ مانیں، تو امی کہیں گی کہ بڑی شکر گزار بچی ہے. جیسے ہی کوئی آئے گا تو آ کے کہے گا ہم اس کو دیکھو بس صبح شام بس زبان سے بولتی رہتی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں. تو یہ امی کہہ رہی ہوتی ہیں، ہے نا. یا شوہر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ویسے تو واٹس ایپ کر دیتی ہو، آئی مس یو، ویئر آر یو، آئی وانٹ ٹو بی اراؤنڈ یو، میسیجز کر رہی ہوتی ہو، لیکن جب گھر آتا ہوں تو نہ پوچھتی ہوں، نہ کوئی میں نے تمہیں کہا تھا آج یہ بنا لینا، آج میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کر لینا، گھر کے فلاں کام کر لینا، بچوں کو ایسے دیکھ لینا، تم نے وہ کیا ہی نہیں.
تو بس خالی کھلی باتیں. تو لوگ بھی اس چیز کو ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف زبانی کلامی جو ہے وہ شکر ادا کریں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ زبانی کلامی خوب 33 دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ بول رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح خوب کر رہے ہوتے ہیں صبح بیٹھ کے فجر کے بعد. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں بولے ہیں کرنے کے لیے اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا, تبھی تو ہم سے ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کریں گے وہ کام, لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں عملاً. تو وہ کیا ہے کہ اور بلکہ کیا کر رہے ہو کہ نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ امی یہ کہہ رہی ہوں کہ پانی پلا دو, وہ تو پلا نہیں رہے, بلکہ الٹا جو امی نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا وہ کرنا. تو یہ کیسا شکر گزار انسان ہوا. امی اور شوہر بھی اور بچے بھی اس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنا معیار رکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس زبانی رکھیں ہمیں ہمارا معاملہ. عملاً کوئی جو ہے نا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عملاً ہم آپ کے لیے کچھ کریں. تو تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, قلبی. اور قلبی جو ہے وہ سب سے اچھی اسٹیٹ ہے کہ انسان دل سے شکر گزار ہو. زبان سے نہ, بعض اوقات ہمارے پاس ضروری نہیں ہوتا ہم زبان پہ شکر ادا کر رہے ہوں. کوئی ایسی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں, کسی کی تکلیف دیکھیں, فار ایگزامپل میں آپ سے بولوں کہ مجھے یہ تکلیف آ گئی, اب آپ الحمدللہ تو نہیں بولیں گی نا, ظاہر ہے ہمیں ہر وقت تو نہیں ہم بولیں گے الحمدللہ, لیکن دل میں کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا, یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا. یہ قلبی کیفیت جو ہوتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سمجھ جانا, اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ڈھونڈ لینا, اس کو کہتے ہیں قلبی شکر گزاری. ہر وقت دل میں شکر گزاری کی کیفیت ہونا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے, اس کو نیوبلائز کرتے ہیں آپ, تو نیوبلائز کرتے ہوئے شکر کرنا کہ مجھے ساری عمر نہیں کرنا پڑتا, ساری عمر مجھے اس کو نیوبلائز نہیں کرنا پڑتا. بس اس کو جب کھانسی ہوتی ہے, کنجیشن ہوتا ہے, تو اس کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ نیوبلائز کرنے کو دے دیتے ہیں. تو اٹ ٹیکس اونلی 3 to 4 days کہ اس کو نیوبلائز کیا جائے. اگر مجھے ساری عمر کرنا پڑے تو کتنا مشکل ہو جائے. ہاں, وینٹلین اور وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے واٹر, جو بھی سلائن واٹر جو بھی کچھ ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ 3 دن کرتی ہوئی نیبولائز کرتی ہوئی ماں لوگوں سے کہہ رہی ہو بس مصیبت آ گئی, بچے کو نیبولائز, بڑی مصیبت ہے, تھوڑی دیر میں اس کو نیبولائز کرنا ہوتا ہے. سوچیں آپ, ہم اس لیول پر ہیں. تو ایک انسان قلبی طور پہ جب بھی نیبولائز کر رہا ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ, آج سے 2 دن پہلے تو خود ہی چل پھر رہا تھا, خود ہی سانس لے رہا تھا, خود ہی جو ہے نا ہر چیز کر رہا تھا, مجھے کوئی اس کو دینی نہیں پڑ رہی تھی آکسیجن, یا اس کو کوئی مجھے ایسی میڈیکیشن نہیں دینی پڑ رہی تھی. تو وہ نیوبلائز کرتی ہوئی ماں بھی جو ہے نا شکر گزار ہوگی دلی طور پہ. وہ نہ زبان سے الحمدللہ کہہ رہی ہوگی, نہ وہ عمل سے کچھ کر رہی ہوگی, دل سے وہ ہے نا اللہ کی شکر گزاری میں ہوگی کہ مجھے آپ نے کتنی بڑی نعمت میں رکھا ہوا تھا. میرے 4 بچے بہت اچھے تھے, ایک بچہ جو ہے آپ مجھے 10 بچے آپ نے مجھے دیے, 9 بچے میرے جو ہیں, 8 بچے جو ہیں میرے جو ہیں وہ صحیح ہیں, 2 بچے جو ہیں نافرمان نکل آئے, 2 بچوں میں کوئی خامی نکل آئی. تو الحمدللہ آپ نے 8 بچے تو مجھے اتنے اچھے دے دیے, اور بہت ہی اچھے دے دیے, جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری سچویشن کو. یہ شکر گزاری کا جو جذبہ ہے, یہ انسان پھر بار بار سوچتا ہے, آپٹمسٹک ہو رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں فی الحال اپنی جو کیفیت ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم قلبی طور پہ, عملی طور پہ اور قولی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار ہیں. جو ہم قولی طور پہ یا عملی طور پہ یا قلبی طور پہ اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں, وہ کیسا شکر ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے 1 گھنٹہ جو ہے نا اللہ کا ذکر کیا ہے نا, 300 دفعہ یہ تسبیح کر لی ہم نے, تو یہ شکر ہوتا ہے اللہ کا. یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا بس شکر ادا کر دیا, آج میں نے جو ہے نا آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھ لی, یا آج جو ہے نا میں نے فلاں جو تسبیح تھی وہ آج میں نے 400 دفعہ پڑھ لی. تو یہ تو اس پہ شکر ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہم نے اللہ کا جو اپنا ٹائم جو تھا وہ کہاں انویسٹ کیا, اللہ کی تسبیح پہ کیا. ہمیں تو شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے وہ آدھا گھنٹہ, آپ کا شکر ہے وہ آدھا گھنٹہ میرا کس پہ لگ گیا, جیسے آپ یہ سیشن لے رہے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کا ہم سیکھنے بیٹھے ہیں, اس کا بھی شکر. آپ نے اس قرآن کے تھرو ہمیں یہ حکیم لقمان کے تھرو یہ آیتیں دے دیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ شکر کرنا اچھی چیز ہوتی ہے, یہ حکمت کی نشانی ہوتی ہے. آپ نہ سورہ لقمان اتارتے, نہ سورہ لقمان میں حکیم لقمان کی بڑی بڑی باتیں بتاتے. حکیم لقمان نے PhD کی تھی, حکیم لقمان نے تو ہمیں کرنا پڑتا نا, PhD کرتے آپ لوگوں میں پڑھنا پڑتا نا ہمیں. یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکیم لقمان نے جو ہے نا وہ اتنے دن کا چلا کاٹا تھا, کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے کہ ہم بھی چلا کاٹتے. اچھا حکمت چاہیے تو کوئی 50 دن کا 60 دن کا جو ہے نا ہمیں کوئی وظیفہ کرنا ہوگا. آسان تو نہیں ہے یہ کام کرنا. یہ روزے رکھنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے 30 دن کہ اب روزے رکھنے, اور ایک روٹین آؤٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, نیند ڈپرائیو ہوئے ہوتے ہیں لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا آسان سا دے دیا. اللہ تعالیٰ شکر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس اللہ کی نعمت کو, منعم کو یاد رکھنا, اس سے ہم حکیم ہو جائیں گے, اس سے ہم سمجھدار کہلائیں گے, کم از کم آپ کے لیے تو ہم سمجھدار ہوں گے. تو یہ کوئی کم خوشی کی بات ہے. تو کیا ہے کہ شکر ادا کرنے پر بھی شکر ادا کرنا. تو اور یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں ہوں نا, کوئی مجھے کیا کہے,
ہم لوگوں کو بتائیں بھی کیوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں؟ ہم کیوں بتائیں لوگوں کو کہ آج میں نے اتنی دفعہ تسبیح کی، آج میں نے جو ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے نا موٹیویشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تھوڑی روٹین میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جب ان کے پاس بیٹھو، آج تو میں نے نوافل پڑھے، آج تو میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا، آج تو میں نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی، آج تو میں نے صلاۃ الاستخارہ کریا، آج تو میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، آج تو میں نے اتنا تسبیح پڑھ لی۔ یہ اچھی چیز تو نہیں ہوتی ہے۔ کیوں اچھی چیز نہیں ہوتی؟ جیسے میں ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اور کوئی لڑکی جو ہے کسی پہ، میں نے اپنی بہن پہ کوئی احسان کیا، وہ بہن جو ہے گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہو یوشا نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا، میں نے یوشا کو بڑا شکریہ ادا کیا، میں نے یوشا کو جو ہے نا بڑا شکر گزاری طور پہ بڑے میسیجز کیے، میں نے بڑا ہی شکر اس کا ادا کیا، پرسوں بھی میں نے شکر ادا کیا تھا، میں نے تو اپنے شوہر کو بھی کہا کہ یوشا کا شکر ادا کرنا ہے، تو یہ میرے لیے کتنی امبیرسنگ بات ہوگی نا۔ میرا شکر، میرا احسان جو ہے وہ تو ایک کونے پہ پڑا رہ گیا، لوگوں نے یہ تو اکنالج نہیں کیا کہ کسی نے احسان کیا تھا، بلکہ کیا اب شور مچ گیا کہ میرا شکر جو تھا وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا۔ اس لڑکی نے اتنا شکر گزار کیا کہ وہ احسان جو تھا وہ دب کے ہی رہ گیا۔ تو اس لیے کوشش بھی کیا کرنی چاہیے کہ اپنی جو تسبیحات ہوتی ہیں، اپنے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہ کچھ سیکرٹ رکھیں، وہ اللہ کو پتہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے منہ سے ضرور نکل رہا ہو کہ الحمدللہ اللہ کا شکر، لیکن اس کو نا عادت نہ بنا لیں، لوگوں کو جتایا نہ جائے، کیونکہ اچھا نہیں لگتا یہ کہ ہم اللہ کی ہم یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہ ہم کم بتا رہے ہوتے ہیں، ہم شکر گزاری کے زیادہ راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہماری کریکٹرسٹکس کی، یہ ہماری پرسنالٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کو اوور کم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ، میں آپ کو یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم جانے انجانے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خود پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، شکر گزاری سمجھتے ہوئے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو شکر گزار ضرور ہوں، الحمدللہ آپ بچے آپ کے پاس ہیں، شوہر آپ کے پاس ہیں، وہ آپ پوچھے سارا دن کیا کیا، تو تسبیحات نہ گنوائیں، شکر کے مواقع نہ گنوائیں، لیکن ہاں یہ ضرور بتا دیں کہ آپ ایک شکر گزار رویے میں ہیں، آپ ایک اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں رہ رہی ہیں، الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا جتنا میں شکر ادا کر سکتی تھی میں نے کر دیا، اب اس کے لیے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ہم اور کس چیز سے شکر کر سکتے ہیں؟ ہم آنکھ سے شکر کر سکتے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرنے والی ہوں، ہوتا ہے آنکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کی آنکھوں میں تشکر تھا، میری آنکھیں تشکر سے بھر آئیں۔ کیوں بھر آتی ہیں آنکھیں تشکر سے؟ کیونکہ آنکھیں آپ کی ایکسپریسو ہوتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو غصہ دکھا سکتے ہیں، نفرت دکھا سکتے ہیں، بناتے نا ہم آنکھیں کیسی بنا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ اچھا پتہ نہیں اس نے کیا بولے، تو آنکھیں بہت ایکسپریسو ہوتی ہیں، آنکھوں کے تھرو ہم کیسے جو ہے وہ اللہ کا شکر گزاری کریں؟ آنکھ سے شکر یہ ہے کہ میں ایسی کوئی چیز نہ دیکھوں جو حرام ہو، اپنے شوہر بیوی کے علاوہ یہ نہ دیکھوں میں، میری آنکھیں اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے شاہکار کو دیکھنے میں بزی ہوں، میں قرآن کو دیکھوں، میں قرآن کی آیات کو دیکھوں، یہ میرا اللہ سے اظہار تشکر ہے آنکھوں کے تھرو ہیں۔ اگر میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، قلبی، قولی، عملی، سارے درجے میں نے چیک لسٹ کر لیا، آج یہ عملی بھی ہو گیا، قولی بھی ہو گیا اور قلبی بھی ہو گیا، لیکن آنکھوں سے کیا چل رہا ہے؟ فلمیں دیکھ رہی ہوں، اور فلموں میں آہیں دیکھنا، دوسرے لیڈرز کو دیکھنا، ان کو دیکھ دیکھ کے ہونا، اور اپنے شوہر سے جو ہے بیزاری ہونا، آوازاری ہونا کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہیں، یہ تو مجھے اچھے نہیں لگتے، تو یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسپاؤس دیے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہونا، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو محبت سے دیکھنا، میرے بچے ان کو محبت سے دیکھوں، ماں باپ کو محبت سے دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہم ہر وقت کسی کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ ان کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ خود غور و فکر کریں، سرپرائز نظروں سے، کنفیوز نظروں سے، جیلس نظروں سے اور شک کی نظروں سے ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، روزہ تھا تمہارا، تم نے پانی پیا ہے کہ نہیں، نظروں سے بچے، اچھا ہم نہ بھی بول رہے ہو نا، بچوں کو صرف دیکھ رہے ہوں تو بچے کہتے ہیں مما نہیں آپ ہمیں ایسے نہ دیکھیں، میں نے نہیں کیا، پرومس میں نے نہیں کیا، ہماری نظریں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم ان پہ شک کر رہے ہیں، تو اپنی نظروں سے لوگوں کو محبت دیں، اپنی نظروں سے لوگوں کو اعتماد دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، آنکھوں کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں کی نعمت کو حسرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھنا، کسی کی بھی چیز کو خوشی خوشی دیکھنا، اول تو یہ کہ قریدنا نہیں، اگر کوئی بتا بھی رہا ہے کہ ہم نے نئی گاڑی لے لی، نئی فلاں چیز لے لی، تو اس کے لیے ان آنکھوں میں حسرت نہ ہو، حسد نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آنکھوں کے ذریعے شکر گزار ہونا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزما لیا۔ کچھ عرصے پہلے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی وہ جاننے والی، ان کے پاس نا بڑا گھر لیا ہے انہوں نے، تو بڑا گھر لیا ہے تو اس میں زیادہ کمرے ہیں، 6-7 کمرے ہیں، تو وہ بڑا اس پہ وہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا گھر دے دیا اور ہمیں نہیں دیا، تو بہرحال کچھ عرصے بعد وہی خاتون مجھے ملی، تو انہوں کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بڑا گھر نہیں، کیونکہ ان کے گھر میڈ ہی نہیں ہے، یہ جو کووڈ آیا نا تو میڈ چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ
جو میڈ نہیں تھی تو ان کو پورا گھر اپنا صاف کرنا پڑا، اور وہ اتنا بڑا گھر لے کے اتنی پریشان رہیں کہ جو ہم کووڈ میں ہم جتنا سکون سے رہے، سب گھر میں تھے، چھوٹا گھر تھا، جلدی سے مینج ہو جاتا تھا، فیملی ٹائم گزارتے تھے، وہ ایک کمرے میں ایک بیٹی پڑی ہے، ایک دوسرے کمرے میں بیٹا پڑا ہے، ایک دوسرے کمرے میں شوہر پڑے ہوئے ہیں، سب کے آن لائن کوئی کلاسز چل رہی ہیں، کسی کا ورک فرام ہوم چل رہا ہے، وہ بیچاری اکیلے پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی۔ تو وہ شکر گزاری کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات کسی کی نعمت جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں مل جائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ گاڑی کسی نے لے لی ہے تو اگر بڑی گاڑی لے لی تو پیٹرول زیادہ ہے، اس کی سروسز کی مینٹیننس زیادہ ہے، اس کو پارک کرنا ایک مسئلہ ہے، کہیں جاؤ تو پارک کرنا مسئلہ، پارکنگ ملتی ہے آسانی سے؟ کہیں بھی نہیں ملتی۔ پھر اس کے لیے اس کی مینٹیننس کتنا مسئلہ ہے، پھر وہ ہر وقت جب گاڑی ہے تو ہر وقت نکل رہے ہیں، گاڑی نہیں ہوتی ہے انسان اپنے پاؤں پہ ہر وقت چل پھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کسی کی نعمت کو حسد بھری نگاہوں سے نہ دیکھے، بلکہ اپنی چیزوں کو خوش اس سے دیکھے، خوش اسلوبی سے استعمال کرے اور اس پہ خوش ہو، کیوں کہ میرے رب نے میرے لیے یہ حال پسند کیا ہے تو میں اس میں بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی آنکھوں سے ہو گیا۔ اب ہمارا جو ایک اور معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے انسان کو جو ہے وہ کیسے دیکھنا چاہیے، وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا نا، کانوں سے ہم نے دیکھ لیا، تو کانوں سے بھی اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ کانوں سے ہم شکر اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کرتے ہیں کہ آپ کے کانوں میں کیا بات جا رہی ہے، آپ کے کانوں میں گانے جا رہے ہیں، آپ کے کانوں میں آل فال جا رہا ہے، آپ کے کانوں میں جو ہے وہ ڈرامے اور اس طرح کی ڈائلاگز فحش چیزیں جا رہی ہیں، آپ کے کانوں میں غیبت جھوٹ چغلی جا رہا ہے۔ اب کانوں میں جو جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کچھ پریکاشنز کرتے ہیں۔ آپ کے کان میں مچھر بھن بھن آ رہا ہو، بھیں کر رہا ہو، آپ کان کھلے چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ جھٹکتے رہیں اس مچھر کو بار بار، یا مکھی جا رہی ہو تو آپ کچھ کرتے ہیں؟ ایک مچھر کے جانے کے اثرات نتائج ہمیں پتہ ہیں، لیکن غلط بات کان میں جا رہی ہے، اس کے اثرات سے ہم بالکل بے خوف ہیں، ہے نا؟ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانے دیتے ہیں مچھر کو کہ چلو چلے جاؤ، لیکن ہم اپنی کانوں سے کیسے ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جا رہا ہے کانوں میں چلا جائے، بلکہ کان لگا لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ جو نئی بھی آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نہیں بھی سنوانا چاہ رہا کلیئر آواز میں، کلیئر وائس میں، اور آڈیو نہیں کلیئر آ رہی تو کانوں کے پاس فون لے جائیں گے کہ پتہ تو چلے کیا باتیں ہو رہی، پیچھے کیا باتیں ہو رہی تھی، بیک گراؤنڈ پہ کیا شور ہو رہا تھا۔ یہ والا مزاج ہمارا، تو یہ مزاج جو ہے کانوں کے تھرو، آنکھوں کے تھرو شکر گزاری کا رویہ رکھنا، ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم ہر ایک سے ایکسپیکٹیشن بہت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شوہر سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہوتا ہے نا مطالبہ کہ اس کا خیال، صبر، محبت ان کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میرا ویسے حق ادا نہیں کرتے یہ، میں ان کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہوئی ہوں، میں نے ان کے ہر دکھ میں ساتھ دیا ہے، ہر سکھ میں دکھ میں ان کے ساتھ رہی ہوں، یہ ویسے رسپونڈ نہیں کرتے جیسے میں ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہوں، یہ میرے گھر والوں کو ویسے لفٹ نہیں کرواتے ہیں جیسے میں ان کے گھر والوں کو لفٹ کرا رہی ہوتی ہوں۔ تو ہم اتنا زیادہ معاملہ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ میں جیسا کر رہی ہوں میرے ساتھ ویسے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ میرا خیال، میری ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا حق ادا کر میرے ضرورتوں کا حق خیال رکھ رہے ہیں، میرا حق ادا کر رہے ہیں، تو میں اللہ کا حق ادا کیسے کر رہی ہوں؟ کیسے رسپونڈ کر رہی ہوں؟ میں یہ رسپونڈ کر رہی ہوں اللہ نے یہ نہیں دیا، اللہ نے وہ نہیں دیا، ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا، بس ہم ان چیزوں سے خود کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر گزار ہونا ہے۔ البتہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی کسٹمر ہو، کوئی دوست ہو، وہ شکر گزار نہیں ہے تو وہ میں شکایت کروں گی۔ ہم نے شکر گزاری سیکھی ہی نہیں ہے، اپنے طریقے پہ خود ہی چلے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے معیار رکھنے، کیسے سٹینڈرڈ بنانے۔ قرآن کی نصیحت کو ہم اہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جس طرح یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، اس طرح نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ شکر گزاری وہ کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب ہم اپنی مرضی پر جی رہے ہیں، خود کو اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے، اور سلوگن بھی یہ بنائے ہوئے مزے کے، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا جسم ہے اور آپ کی مرضی ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے، خود کو اپنی مرضی کے تابع کریں نا۔ پھر آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو آپ کا جسم آپ کے تابع ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ یہ تو جان چھوٹ جاتی ہماری ہے، سلوگن نہ ملتا تو ہم تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ شوہر مالک تھا تو امی ابو مالک تھے، اولاد جو تھی وہ ڈومینیٹ رہی تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائے، یہ زیادہ اچھا تھا۔ یہ اویئرنیس سے تو ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ میرا جسم میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری مرضی بتاؤ کیا مرضی چلائی اپنے جسم پہ، کس کے تابع کیا اپنی مرضی کو؟ تمہارا جسم کس کے مرضی کے تابع تھا؟ تو پتہ چلے گا وہ تو کوئی انفلوئنسرز تھے، وہ تو کوئی ماڈلز تھے، ان کے حساب سے اپنے جسم کو سجاتے سنوارتے رہے، اور تو کوئی اپنے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اور ہم ہیں بھی اتنے ذہین نہیں ہیں کہ اپنی مرضیاں ڈسکور کریں، ہے نا؟ ہم بالکل بھی ذہین نہیں ہیں، ہم تو قرآن کے ہی جو ہیں وہ محتاج ہیں کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم خود سے کہاں سیکھ سکتے ہیں، کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں من قبل لفی ضلال مبین، قرآن نہ آتا تو اس سے پہلے تم ضلال مبین میں تھے، کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ قرآن آیا ہے جس نے تمہیں کیا کیا ہے کہ ہدایت دی ہے، اس سے پہلے تو تم ایسی زندگی گزارے تھے جو جاہل بھی نہیں گزار رہے ہوتے۔ تو
کسی نہ کسی کی مرضی پر ہی میں نے اپنی مرضی تابع کرنی اپنے جسم کی. تو بہتر کیا ہے کہ میں اپنی مرضی جو ہے اس سے شکر گزار میں بن جاؤں. میں اپنی مرضی سے اپنے جسم کو کیا بنا لوں؟ شکر گزار بنا لوں. میری مرضی سے جسم سب کا شکر گزار ہو جائے. میری مرضی سے میرا جسم اللہ کا شکر گزار ہو جائے. اب میرا جسم مجھے کیا بتا رہا ہے؟ میرا جسم میری مرضی مجھے بتا رہا ہے کہ میرا نوکر اچھا نہیں ہے، میری میڈز بیکار ہیں اور وہ کام چور ہیں، شوہر مطابقت نہیں رکھتا. یہ میرا جسم میری مرضی کے سلوگنز ہمیں یہ بتا رہے ہیں. یہ کوئی ہمیں سکون دے رہے ہیں؟ جس دن یہ مارچ ہوتا ہے اس دن کے بعد سے جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شوہر سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے، میڈز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، نوکر اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، بچے فرما بردار نہیں لگ رہے ہوتے، حکمران چور ڈاکو لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس سے تو مجھے سکون نہیں ملا، اس سے تو میں اور ڈپریشن میں چلی گئی. تو میرے جسم کو دوسرے کی ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. تو یہ کیسا جسم ہوا اور کیسی مرضی ہوئی کہ میرے جسم کو دوسرے کی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں؟ میرے جسم کو تو میری مرضی تھی، تو میرے جسم کو میرا اچھا لگنا چاہیے تھا نا. یوشا کو یوشا اچھی لگتی، کیونکہ یوشا کا جسم یوشا کا ہو گیا، تو یوشا کو یوشا اچھی لگنی چاہیے تھی. یوشا اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتی، کانفیڈنٹ فیل کرتی، اپنے آنکھیں اچھی لگتی، اس کو اپنی ناک اچھی لگتی، اس کو اپنا کمپلیکشن اچھا لگتا، اس کو اپنی ہائٹ اچھی لگتی، اس کو اپنے شوہر اچھا لگتا. یوشا کو تو یہ لگنا چاہیے تھا. یوشا کا جسم ایسا کیسا ہو گیا کہ اس کو سب اچھا لگ رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے. انفیریورٹی کمپلیکس میں چلی جا رہی ہے. اس کو اپنے بچے سب سے زیادہ نافرمان لگ رہے ہیں، اور وہ ایک دو گھنٹے بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہی ہے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی ہر چیز بری لگ رہی ہے. تو حکیم لقمان کو دانائی اسی سے ملی کہ اپنے کام سے کام رکھنے پر. وہ میرا جسم میری مرضی والے انسان نہیں تھے، اپنے کام سے کام رکھا. ہم دوسروں کی زندگیوں میں انوالو ہو کر بے وقوفی کا تاج پہن رہے ہیں. اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص اپنے اوپر ہی فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، شکر گزاری کی عادت اپنا لیتا ہے. تو جو شکر کرتا ہے وہ اس کے اپنے بینیفٹ کے لیے ہے، اس کو فائدے حاصل ہوں گے. وہ اپنی زندگی فل فلیج انجوائے کرے گا، ہیلدی لائف سٹائل رہے گا. یہ صرف کھانا پینا ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہوتا کہ کیٹو ڈائٹ کر لی اور دوسری جو ڈائٹ ہے جو گیپ کے ساتھ ہوتی وہ ڈائٹس کر لی آپ نے. وہ یہ ہیلدی لائف سٹائل تو بہت دور کی بات ہے. یہ آپ کا صرف وزن کم کر دے گا، باڈی ٹرم کر دے گا، لیکن آپ کو ذہنی سکون کون سا دے گا؟ وہ آپ کو یہ دے گا جو نصیحت انسان اپنے بچے کو کرتا ہے نا، سب سے زیادہ خیر خواہی کی ہوتی ہے. تو وہ اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے شکر گزاری کا وصف اپنایا ہے. تو یہ وصف آپ نے میں نے جو ہے وہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. ریسرچ کیا ہے کہ دنیا میں نا اس چیز کی بہت ریسرچ ہوئی کہ یہ دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ڈھونڈا گیا کہ ذہن کی سب سے بہترین حالت کون سی حالت ہوتی ہے. ذہنی حالت جو ہوتی ہے اس میں سب سے بہترین حالت ذہن کی کون سی ہوتی ہے؟ بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں نا ذہن کی، خوشی کی حالت، غم کی حالت، غصے کی حالت. تو یہ دیکھا گیا کہ ذہن کی سب سے اچھی حالت کون سی ہے، بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کون سی ہے. تو تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے بہترین حالت ہیں، اور وہ ذہنی صحت کی نشانی ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ صحت مند ہے، اس کی نشانی ہے. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا آپ اپنے ہاتھ ہلائیں، آپ اپنی گردن تھوڑی سی ہلا کے یہ دیکھیں، یہ ایسے کریں ویسے کریں. تو وہ کچھ ایکسرسائزز کرواتا ہے، تو یا مٹھی بند کریں تو میں آپ کا وہ دیکھوں گا، بلڈ فلو دیکھوں گا، سب چیزیں دیکھوں گا. یا سانس لیں تو اسے دیکھتا ہے کہ ہاں، پھر وہ کہتا ہے نہیں آپ کے پٹھے صحیح کام کر رہے ہیں، بازو ٹھیک ہے، بس آپ یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا تکلیف کے لیے پین کلر لے لیں، یا آپ جو ہے نا فلاں چیز بس تھوڑی سی اوائڈ کر لیں، بالکل آپ فٹ اینڈ فائن ہیں الحمد للہ. وہ یہ بولتا ہے آپ کو. تو بالکل ایسے ہی ریسرچ جب کی گئی کہ ذہنی حالت چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ بہترین حالت کون سی ہے، تو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ حالت شکر کا ہونا، گریٹیٹیوڈ کا ہونا بہترین ذہنی حالت ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے نا یہ مزاج ہی بن گیا ہے کہ ناشکری کا. تو حالانکہ شکر گزاری کا مزاج جو کیا ہے وہ ذہنی حالت کا صحیح ہونا. آپ نفسیاتی مریض نہیں ہیں اگر آپ شکر گزار بندے ہیں. حالانکہ ہمیں کیا کہا جا رہا تھا، تم تو بس پاگل ہی ہو، ہر وقت شکر گزار ہی رہتی ہو. تمہارے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے نا سوچنا بھی چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تمہیں مس یوز کیا جا رہا ہے، تمہیں جو ہے نا وہ بلٹل کیا جا رہا ہے، تمہیں حقوق نہیں دیے جا رہے، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تم ہر وقت شکر گزار ہی رہتی ہو. جبکہ ریسرچ، اور یہ مسلمانوں کی ریسرچ نہیں ہے بائی دی وے، یہ مکس ریسرچز ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ انہوں نے بتایا کہ سب سے بہترین اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، ذہنی حالت کون سی ہے، کہ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ نفسیاتی مریض نہیں ہیں اگر آپ شکر گزار ہیں. تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ ہم نے اپنی قوم میں ڈیولپ کی ہے. ہمارے مزاج میں ہے تھینک یو، ہماری قوم میں ہے، پاکستان میں ہوتا ہے تھینک یو کا رواج ہے. ترقی یافتہ ممالک کا مزاج دیکھا ہے آپ نے، وہاں پہ تھینکس گیونگ ہوتا ہے، وہاں پہ مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائنس ڈے، ہر وقت شکر گزار ہو رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا کہ اپنے ذہنی حالتوں، اسی ریسرچ پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اسی ریسرچ کی وجہ سے کیا کیا ہے کہ وہ قوم کا اپنا انٹلیکٹ بڑھایا ہے.
ان کو ایک لیول تھوڑا سا گروم کیا ہے کیسے کہ اب ہر کوئی شکر گزاری کرے گا تاکہ ذہنی بیماریاں کم ہوں. ہمارے ہاں تو چینلز آپ دیکھ لیں کون سے ہیں, فلاں کھانا ریسٹورینٹ میں سے یہ نکل آیا, فلاں سے یہ نکل آیا, قوم کو ذہنی بیمار کیا ہوا ہے, کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. ہر کوئی جو ہے نا حالت شک میں, بیویوں سے شک میں, شوہروں سے شک میں, دوستوں سے شک میں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ آ رہا ہے کہ انسان شک کی حالت میں, یقین کی حالت میں ہے ہی نہیں, تو وہ نفسیاتی ظاہر ہے, پھر نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے. باہر کے ممالک میں یہ ریسرچ کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو, ویسے تو تھینکس گیونگ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک ریچول ان کا ہے, ایک پورا سیزن ہوتا ہے, سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے نا اس طرح کے نکال دیے ہیں کہ جس میں مدرس ڈے, فادرس ڈے اور سبلنگس ڈے, ٹیچرس ڈے, اور بھی جو بھی چیز پروفیشنز ہوتے ہیں ان کا ڈے مناتے ہیں تاکہ ہم شکر گزاری کا رویہ اپنائیں, ہم اس دن اس خاص پروفیشن کا شکر ادا کریں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تمہیں ہر وقت لوگوں کا تھینکفل ہونا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سیلیبریٹ اے سرٹن ڈے, پرٹیکولر ڈے ٹو بی گریٹفل ٹو سمبڈی. آپ کو اپنی امی کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہیپی مدرس ڈے کا رکھنا, بلکہ آپ کو کنٹینیوسلی اپنی مدرس کا کیا کرنا ہے, شکر گزار ہونا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ شکر گزاری کا رویہ ہے, ہم اپنے بچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں شکر. بلکہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کا کوئی کام کر دیں گے یا کوئی ہمارا کام کر دے گا, ارے شکر کی کیا ضرورت ہے, اپنوں میں کیا شکریہ, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں مجھے, آپ صحیح تو ہیں, آپ شکریہ کیوں ادا کر رہی ہیں. تو شکریہ کی عادت ہی نہیں ہے, بچوں کو بھی نہیں ڈال رہے ہیں. بڑے بھی کچھ عیدی دے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو عید مبارک کہہ دو, کیوں عید مبارک کیوں, آپ شکریہ کرنا چاہیے بچے کو, جزاک اللہ کہنا چاہیے. مطلب شکر گزاری کا ایک ڈیولپ کرنی چاہیے چیز کہ بچہ ہر وقت شکر گزار ہے, لوگوں کا بھی بڑوں کا بھی. دادی کا بھی شکر گزار ہو, آپ کی نہیں بھی بن رہی ہے اپنی ساس سے, لیکن آپ کے بچے کو شکر گزار ہونا چاہیے دادی کا. بیٹا آپ کی دادی نے آپ کے بابا کی ایسی تربیت کی, آپ کے دادی نے آپ کے بابا کو پالا, جیسے میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں آپ کی دادی نے بھی آپ کے بابا کا ایسا خیال رکھا ہے. کرتے ہیں ہم شکر گزاری بچوں کے اندر ڈیولپ, ان کو بتاتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں دنیا میں ایک واحد عجوبہ جو تمہیں پال رہے ہیں, اس کے علاوہ کسی نے دنیا میں بچے نہیں پالے. اور ساس کے بچے تو خود ہی پلے ہیں, اور سب سے برے انہی کے بچے ہیں دنیا میں, ولن. ساس بھی ولن اور بچے بھی ولن, تو ان کے بچے بھی ولن جو کہ آپ کے جیٹ دیور اور شوہر تو یا نندے. تو یہ کیسی چیزیں ہیں, یہ معاشرے میں اتنی خرابی پھیلا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ ذہنی طور پہ سکون میں کیسے رہو گے, شکر گزاری کے رویے سے, جو کہ لوگ اپروو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تم شکر گزار رہو, تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے, بس تم شکر گزاری کی حالت میں رہو. تو ہمیشہ پازیٹیو سوچتے رہو, پازیٹیو تھنکر بن کے رہو کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, الحمدللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اور یہ الفاظ بولا کرو جیسے لوگ بول رہے تھے, آئی او یو, تھینک یو, آئی ایم گریٹفل, آئی ایم ہمبل. یہ تھمز اپ دے رہے ہوتے ہیں لوگ, منہ سے بول رہے ہوتے ہیں میں آپ کی بڑی احسان مند ہوں, میں مقروض ہوں آپ کی, یو میڈ مائی ڈے. ایسے لوگ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, چھوٹے سے جملے ہوتے ہیں, لیکن انسان جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کی چیزیں ڈیولپ کرے اور خود بھی یہ ڈیولپ کرے. اپنے شوہروں کے گریٹفل ہوں, شوہروں کو شکریہ ادا کریں. شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیویوں کا شکر ادا کرے کہ تم میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو. آسان کام نہیں ہوتا ہے, نوکری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, 4 پیسے مل رہے ہوتے ہیں, تیار شار عورت گھر سے جاتی ہے, وہاں پہ جا کے عورتوں کی الگ ویسے ہوتی بھی ہے, آفس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھی عزت ہوتی ہے. بہرحال جو خواری ہوتی ہے وہ الگ ہے, لیکن بہرحال 4 پیسے تو مل رہے ہوتے ہیں نا, گھر میں بچوں کی تربیت کرنے میں تو اسے کوئی پیسے نہیں مل رہے ہوتے. تو شوہر کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے اپنی بیوی کا, اس کو اپنی ماں کا, اپنی بہنوں کا, اپنے بھائی کا, سب کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری کا ایک الگ لیول ہے, اور ان کے لیے حقوق کی ادائیگی کرنا ایک الگ لیول ہے, اور اس کی وجہ سے دوسرے کا حق نہ مارا جائے وہ الگ لیول ہے. کہ ہم کسی کی شکر گزاری میں کسی کا حق نہ ماریں وہ الگ لیول ہے. ظاہر ہے وہ تو ایک انسان جو وائز انسان ہوگا وہ اس چیز کا جو ہے وہ معاملہ رکھے گا. تو یہ جو ہم نے دیکھا نا لَأَزِيدَنَّ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہاں پہ جملہ شرطیہ آیا, کنڈیشنل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تم جس بھی میری نعمت کو پکڑ کر شکر ادا کرو گے وہ نعمتیں بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, انتہائی تاکید کا یہ اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ آبجیکٹیو کیا ہے, He'll keep on giving you, he will keep on giving you, he will keep on giving you. ملتا چلا جائے گا, ملتا چلا جائے گا, ملتا چلا جائے گا. جو بھی خیر ہوگی نا اس چیز میں وہ ملتی ہی چلی جائے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیلری اگر 5,000 روپے تو 5,000 روپے ہی رہے گی, لیکن وہ 5,000 سے آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے اگر وہ 5,000 کا آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کی پاکٹ منی 100 روپے ہے, آپ 100 روپے کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو 100 روپے وہی رہیں گے, لیکن آپ کے بہت سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اس 100 روپے میں, آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری چیزیں زیادہ کر دیں گے, اور کوئی بھی چیز زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے گی. یہاں پہ آبجیکٹ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے, کہ یہاں پہ جو مطلب ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہوگی. حالانکہ ربی زدنی علما آیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ
علم زیادہ علم کی دعا کریں، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرا علم زیادہ کر دے، تو وہاں پہ علم زیادہ مانگا گیا ہے، مال نہیں مانگا گیا ہے، علم زیادہ مانگا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، یہ بہت اچھی حدیث ہے، اس سے انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بندہ شکر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شکر کا بندہ جو ہوتا ہے، بندہ شکر جو ہوتا ہے وہ بندہ صبر کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کیا، کہ انسان شکر ادا کرتے کرتے صبر کا درجہ کرنے والے بندے کا لیول پا لیتا ہے۔ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصابر، شکر ادا کر کے کھانے والا روزہ دار کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ روزہ دار والا کیا ہوتا ہے، وہ صبر کر رہا ہوتا ہے نا، کھا پی نہیں رہا ہوتا، اور ایک انسان کھا رہا ہے، تو کس کا لیول زیادہ ہوا؟ آپ ایک انسان، میرے گھر میں کوئی آئے اور کوئی کہے کہ بھئی اس کی بہن نے جو ہے نا روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے نہیں رکھا ہوا، تو وہ آف کورس دوسرا انسان یہ سمجھے گا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، اس کا لیول زیادہ ہی ہے، ریوارڈ زیادہ ہی ملے گا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، الطائم الشاکر، شکر ادا کر کے کھانے والا، بمنزلۃ الصابر، اس مقام پہ، اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جس پہ صابر ہوتا ہے، جو کہ روزہ دار ہوتا ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے جو کہ ہمیں کیا بنا دیتی ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم صبر پہ یا ہم کچھ نہ ملنے پہ ہی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ریوارڈ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہیں نبی نے ہمیں بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ شکر کرنے والا، ہر وقت شکر کرنے والا صبر والے لوگوں کی کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی زندگی میں بہت ساری کمیاں ہیں بظاہر، جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایک اسٹینڈرڈ لیونگ ہوتا ہے نا، ہم نے جو اپنے سیٹ کرائٹیریا بنا دیے ہیں کہ اس ٹائم پہ شادی ہو جائے، اس ٹائم پہ بچے ہو جائیں، اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنا گھر ہو جائے، اس ٹائم پہ جو ہے نا پلاٹ ہو جائے، اس ٹائم پہ کوئی امیگریشن بھی ہو جائے، تو اس ٹائم پہ مطلب عمرے حج بھی ہو جائے، تو ہم نے ایک سیٹ کرائٹیریا خود سے بنایا ہوا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید یہ اسلامی کرائٹیریا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو کب اولاد ملی؟ حضرت ابراہیم جو ہے ان کا پاس گھر ہی نہیں تھا، ہوم لیس انسان تھے، ہے نا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ لائف سٹائل دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کی لائف سٹائل دیکھ لیں، ان کی تو بیوی ہی نہیں تھی، شادی ہی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہمارے دین کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیٹ کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے زندگی کا، یہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ ہیں، اس پہ ہم لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم خود بھی اپنے دوسروں کو بھی ہم جج کر رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو اس پہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے کم ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ تو یہ تو کوئی سیٹ کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے۔ شادی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں، بچے صحت مند ہیں، بچے صحت مند نہیں ہیں، بچے زندہ ہیں، بچے زندہ نہیں ہیں، بچے فرما بردار ہیں، بچے نافرمان ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے، کہ ہمیں یہ شکر گزار بندہ بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ جس بھی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، جس بھی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ شکر گزار انسان بنے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا تعلق جو بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ شکل و صورت نسب حسب سے نہیں ہے۔ حکیم لقمان جو تھے وہ ایک بلیک مین تھے، حبشی تھے، ٹھیک ہے، تو سوڈانی تھے۔ سوڈانی کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ان کی ناک دیکھی ہے؟ سوڈانی شخص کو آپ دیکھیں، گھنگریالے بال، کالا رنگ ہوتا ہے ان کا، اور آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا ناک کیسی ہوتی ہے، تو یہ سب ان کی بارے میں آتا ہے کہ ان کی اپیرنس جو تھی وہ ایسی ہی تھی۔ لیکن خوبی کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ تو میرے اور آپ کے اندر ایسی کیا خوبی ہے بتائیں؟ ہم اپنی آنکھوں کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، لائنر ایسا لگا لیں، تو مسکارا ایسا لگا لیں، اور اپنے آپ کی باڈی ٹرم کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ میرے لیے اپیرنس میٹر نہیں کرتی ہے۔ حکیم لقمان اگر نیگرو بھی تھے، اگر وہ کالے شخص بھی تھے، حضرت بلال جو تھے وہ بھی اگر ان کی اپیرنس کے بارے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صاف بتاتے ہیں کہ تمہیں پھر ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی ہے کہ میری ہائٹ کتنی ہو، میرا رنگ کیسا ہو، میری شکل کیسی ہو، اور میں بوٹاکس کرا لوں اور میں لپ فلرز کرا لوں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ انسان ضرور فلرز کرائے، لیکن اپنے دل کو فل کرے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے تشکر سے فل کرے، یہ فلرز ہونے چاہیے، اور یہ ریفل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ فل نہیں ہوتا ہے، لائف ٹائم فلرز نہیں ہوتے، بلکہ ریفل کرنے پڑتے ہیں، اپنے دل کو ریفل کرنا پڑتا ہے، اللہ کے شکر گزاری سے نعمتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہمارے کپڑے اچھے ہیں، ہماری شکل اچھی ہے، ہم سلیقہ مند ہیں، ہم اسٹائلش ہیں، ہم باتونی ہیں، ہم فیوچر اورینٹیڈ ہیں، شوہر کو قابو کرنے والی ہیں، ہم نے گھر اچھا مینیج کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی خوبی کسی بھی انسان کی نہیں بتائی ہے کہ جو ان کرائٹیریا پہ سیٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جس کو ہم نے بالکل اگنور کر دی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے جو ہے شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں گے، اور ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ شکر گزاری کو اور ناشکری کو جو ہے وہ پھر کس طریقے سے دیکھیں کہ ہم ناشکری کس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ناشکری ہم کر کیوں رہے ہوتے ہیں، ناشکری کرنے کا جو ہے مزاج ہم نے کیوں اڈاپٹ کر لیا ہے۔
تو ہم ایسی کون سی چیزیں اڈاپٹ کریں، ہم ایسا کون سا رویہ اپنے اندر اختیار کریں کہ ہمارے اندر ناشکری ہے، ہم لاشعوری طور پہ ہی صحیح لیکن ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے اوور کم کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کل کلاس جو تھی ہماری ویسے اسکپ تھی، ہم وینسڈے آف لیتے ہیں لیکن کوشش کی جائے گی کہ فرائیڈے ہم جو ہیں وہ اسکپ کر کے اور کل کلاس لے لیں، تو آپ کو ریمائنڈر دے دیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو کل ہم بیٹھ کے تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں گے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، وہ ہے ہی مہینہ کس چیز کا؟ شکر گزاری کا۔ وہ آپ کو بتاتا یہی ہے کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے کی فل اجازت دی ہوئی ہے، یو کین، آپ کی انٹیمیسی کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں شکر گزار انسان بنانے کا ایک مہینہ آتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ 11 مہینے شکر گزار رہنے ہیں۔ حالانکہ ہم اس مہینے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس مہینے ہمیں ٹریننگ لینی چاہیے تھی کہ باقی 11 مہینے ہمیں کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ہم اس مہینے اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، گھلاتے ہیں، ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غور و فکر ضرور کریں کہ اگر یہ کیفیت میرے پاس 2 مہینے اور رہتی تو میں کیا کرتی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حج کے مہینہ بھی پورا دے دیتے، 10 دن کی اہمیت کی بجائے 9 ذی الحج، 10 ذی الحج کا روزہ نہ رکھتے، 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم کے روزے اگر مجھے نہ میرے اوپر ہوتے، پورا محرم رکھنا پڑتا روزہ، پورا ذی الحج کا روزہ رکھنا پڑتا، تو میرے اوپر کیا کیفیت ہوتی۔ تو یہ سوچ کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ، اور یہ مہینہ بھی سب رکھ رہے ہیں تو میرے لیے آسان ہو گیا۔ امی بھی رکھے ہوئے ہیں روزہ، ابو بھی رکھے ہوئے ہیں، شوہر بھی رکھے ہوئے ہیں، بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں بھی رکھ رہی ہوں۔ ابھی آپ شوال کے 6 روزے دیکھنا، گھر میں ایک کوئی رکھ رہا ہوتا ہے بیچارہ روزہ اپنے گھر میں شوال کے، کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، سب کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اکیلا روزے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا ہی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے، ناشکری کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے اندر ایسی خرابیاں ہیں جس نے کیا کیا، کفر کی طرف لے گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے جو کلیم کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اکثرہم، بہت کثرت میں آپ کس کو، بہت سے اپنے لوگوں کو کیا نہیں پائیں گے، کفر کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، بلکہ کیا کہا تھا، شاکرین، آپ ان کو شکر کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ شیطان کا کلیم تھا اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے وہ ہمیں کفر نہیں کرواتا ہے، وہ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی رکھتا ہے، وہ ہمیں قرآن ہی پڑھاتا رہتا ہے، لیکن کیا کرواتا ہے، ناشکری کرواتا ہے۔ تو اس لیے ناشکری جو ہے وہ ایک بری عادت ہے جس کو ہم ان شاء اللہ اوور کم کریں گے، کل دیکھیں گے اس کو۔ باقی آپ لوگ جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ آج کل تاخیرات آپ کی لوگوں کی شروع ہو گئی ہیں، اپنے اندر حکمت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ آپ کے اندر حکمت آئے، شکر گزاری کا رویہ آئے، اور ناشکری ختم ہو، بے وقوفی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حکمت ضرور مانگیں اور بے وقوفی کے ختم ہونے کی بھی دعا کریں کہ میں بے وقوفی والی حرکتیں نہ کروں، مجھے کم موقع دیں کہ میں بے وقوفی والی باتیں کروں، میں کم سے کم لوگوں کے معاملے میں پڑھوں، میں کم سے کم انٹرفیرنس کروں لوگوں کے معاملے میں، جہاں مجھے کرنی ہے وہاں مجھے کرنی ہی کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو آگے حکیم لقمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہ یہ کرنا ہے کام، حکم دینا ہے لوگوں کو، تو وہ تو مجھے دینا ہے، لیکن میں بلا وجہ کے لوگوں کے معاملے میں نہ پڑھوں، ہر چیز میں انٹرفیئر نہ کروں۔ تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا، جتنا علم اللہ نے دیا بس اتنا ہی علم ہمارے پاس تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔